Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے انفال، جو کہ تحریر ہے میمونہ صدف کی۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ اللہ بخشے اماں جی کو کہتی تھیں کہ مردوں کو گھر کی ہر چیز خود ٹھونک بجانا آنی چاہیے۔ فرخندہ نے سامنے دیکھتے ہوئے گہری سانس بھری۔ انفال نے دال میں سے کنکر چنتے ہوئے سرسری سی نظر سامنے پائپ کی فٹنگ کرتے ہوئے شیر دل پر ڈالی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ پائپوں کی مرمت کر رہا تھا جو نہ جانے کب سے لیک کر رہے تھے۔ اب بھی نہ بدلے جاتے تو پانی بنیادوں میں چلا جاتا اور دیواریں کھوکھلی ہو جاتی۔ موٹر الگ خراب تھی، اس کی خرابی ابھی دور ہونا باقی تھی۔ کب سے لگا ہوا ہے، اب تک ختم نہیں ہوا کام۔ دن چڑھ رہا ہے، جب تک یہ فارغ ہوگا کھانے کا وقت ہو جائے گا۔ کھانا ذرا زیادہ بنا لینا، وہ کھا کر جائے گا۔ خالہ دھوپ سینکتے ہوئے کینوؤں سے انصاف کر رہی تھیں۔ پلیٹ میں کالا نمک ڈال رکھا تھا۔ کینو وہ کبھی کالے نمک کے بغیر نہیں کھاتی تھیں۔ بلڈ پریشر کی گولی کھا لیتیں لیکن کالا نمک نہیں چھوڑتی تھیں۔ بھلے انفال کتنا ہی شور مچاتی رہتی، اس تاکید کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ جب بھی گھر ہوتا ہے چائے پی کر کھانا کھا کر ہی جاتا ہے۔ خالہ کے پاس بھلے خرچہ کرنے کے لیے رقم نہ ہوتی لیکن گھر آئے مہمان کو کھانا اچھے سے اچھا کھلا کر بھیجتیں۔ لیکن شیر دل کو وہ مہمان نہیں سمجھتی تھیں، بیٹا کہتی اور مانتی تھیں۔ اب تو مستقل یہیں ٹھکانہ تھا۔ اچھا بچہ ہے، شریف سا۔ انفال گو کہ اس بات سے اتفاق کرتی تھی لیکن کبھی مان کر نہ دیتی کہ وہ اچھا بندہ ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ کم از کم اس نے کبھی اسے گھر میں یہاں وہاں گھومتے یا ادھر ادھر دیکھتے نہیں پایا تھا۔ ضرورت سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا اور انفال کو تو کم ہی مخاطب کرتا۔ آج کل کے دور میں کون ذرا سے پیسوں میں اتنا کام کر جاتا ہے؟ جب بھی کام کے لیے بلاؤ بھاگا بھاگا آتا ہے، چاہے رات کے 11 ہی کیوں نہ بج رہے ہوں۔ اللہ ہی اس کا بھلا کرے، بیچارہ بچہ۔ اس نے خالہ کی تصحیح کرنی چاہی کہ جو ذرا سے پیسے آپ نے اسے تھمائے تھے وہ ایک آدھ بار کی ہی بات تھی، ورنہ تو بیچارہ بچہ دعائیں ہی سمیٹ کر رخصت ہوتا تھا۔ لیکن پھر زبان دبا لی کہ اس مدعے کو پھر کسی دن اٹھائے گی۔ بڑی ہی کم ظرف نکلی ہے زبیدہ۔ کیا ہو جاتا اگر باپ کے بعد اس بچے کا خیال کر لیتی تو؟ ہیرا گنوا دیا ہے اس نے۔ آپ تو خوش ہیں نا کہ انہوں نے ہیرا گنوایا اور آپ کی جھولی میں آ گرا۔ اس نے یوں ہی خالہ کو چھیڑا تو وہ مسکرا دیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ یہ بچہ میرے گھر رہنے آ گیا۔ خالہ اٹھتے بیٹھتے اس بات پر شکر ادا کرتی۔ اس کے وہاں رہنے سے انہیں کتنی سہولت تھی، یہ بات انفال اچھی طرح سے جانتی تھی۔ برآمدے سے آگے کچا صحن تھا جس میں ایک کونے میں بورنگ کے پانی کی موٹر لگی تھی۔ پائپ وہیں سے لیک ہو رہے تھے، انہی کی مرمت ہو رہی تھی۔ اچھا بتائیں دال کے ساتھ سلاد بنا دوں؟ خالہ نے گہری سانس بھری۔ اس دور میں کبھی کبھار کا سلاد بنانا بھی ہم جیسوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ پیاز اور ٹماٹر تو پہلے دن کی دلہن ہو گئے جو گھونگھٹ نکالے بیٹھے ہیں، شکل دکھانے کے روادار نہیں، الٹا سلامی دینا پڑتی ہے منہ دکھانے کو۔ ایک معصوم کھیرا رہ گیا ہے تو دیکھو اب گرمیوں کی آمد ہے، وہ کیا رنگ ڈھنگ دکھاتا ہے۔ یوں کرو کہ سبزی والے سے ایک مولی اور 2 گاجریں لے لینا، ساتھ اچار رکھ دینا۔ اللہ اللہ، خیر سے اللہ۔ دال چاول کے ساتھ سلاد بنانا اس گھر کی روایت تھی، لیکن سبزیوں نے جیسے اونچی اڑان بھری تو یہ روایت بھی دم توڑتی جا رہی تھی۔ پہلے باقاعدگی سے ہر ہفتے چاول پکا کرتے تھے، اب 2 ہفتوں میں ایک بار۔ مہنگائی نے اچھوں کی مت مار دی تھی۔ تبھی کہتی ہوں کہ یہ سامنے جو روکھی پھیکی مٹی ہے مجھے اس میں سبزیاں لگانے دے۔ کتنا خرچہ ہو جائے گا بھلا؟ بس کچھ بیج ہی لانے ہوں گے اور کھادیں تو میں پتوں اور چھلکوں سے ہی بنا لوں گی۔ پھر دیکھیے گا کہ گھر کی مزیدار سبزیوں سے کیسے فائدہ ہوتا ہے۔ پیسے کی بچت الگ اور صحت الگ۔ لوگ تو گملوں تک میں سبزیاں اگا لیتے ہیں اور ہمارے پاس نصف کھیت جتنی جگہ ہے جو بیچاری بیکار پڑی ہے۔ اس نے پہلے کئی بار کی گئی بات دوبارہ دہرائی تھی اور میں بھی کتنی بار بتا چکی ہوں انفال بی بی کو کہ اس گھر کی مٹی بانجھ ہے، پھل بوٹے نہیں اگا سکتی، پھر کھاد ڈالو یا بیج۔ انفال کا دل اس بات پر تڑپ اٹھا۔
خالہ پلیٹیں لے کر اٹھنے لگیں۔ اس نے ان کے جھریوں بھرے چہرے کو دیکھا جہاں حالات نے قبل از وقت بڑھاپا طاری کر دیا تھا۔ خالہ کی زندگی بھی کیا زندگی تھی بھلا؟ اس نے ایک پل کو سوچا، سر جھٹکا اور پھر سے سرسری سا کام کرتے شیر دل کو دیکھا جو کام میں مصروف، جیسے اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ وہ بھی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سفید زیرے والے چاولوں کی خوشبو سے باورچی خانہ تو باورچی خانہ، برآمدہ بھی مہک رہا تھا، پر برآمدے میں تخت پر خالہ ظہر کی نماز پڑھ کر ہی لیٹی تھیں۔ مسور کی دال پر لگتے لہسن اور زیرے کے بگاڑ نے بھوک کو مزید بڑھا دیا۔ اب تو بس جلدی سے کھانے کو سامنے رکھنے کی خواہش تھی۔ ظہر کی نماز وہ جلد پڑھ لیتیں، دوپہر کا کھانا بھی جلدی کھا لیتیں تاکہ پھر گھنٹہ ڈیڑھ سستا سکیں۔ قیلولہ کرنا ان کی ہمیشہ سے عادت رہی۔ چلیں خالہ، جگہ بنائیں، کھانا تیار ہے۔ اس نے باورچی خانے کی کھڑکی سے ہی برآمدے میں جھانکتے آواز لگائی۔ باورچی خانے کی کھڑکی اور دروازہ جس رخ پر تھے، سامنے ہی ایک طویل برآمدہ کسی سڑک کی مانند تھا، جس کے دائیں جانب 2 کمرے اور آخر میں غسل خانہ تھا، جبکہ بائیں جانب صحن تھا۔ برآمدے کے آخر میں 3 سیڑھیاں تھیں جو صحن میں اترتی تھیں۔ کچا صحن گھر کے سامنے اور 2 طرف موجود تھا۔ باورچی خانے کے پیچھے بھی کچا صحن پھیلا ہوا تھا، البتہ وہاں پر ایک مہمان خانہ اور غسل خانہ الگ سے بنا ہوا تھا۔ یہیں سے چھت پر بھی سیڑھیاں جاتی تھیں، جہاں ایک کمرہ اور غسل خانہ تھا۔ کسی زمانے میں اسے کرائے پر چڑھا رکھا تھا تو گھر کا خرچ نکل آتا۔ اب جب سے انفال بڑی ہوئی تھی، خالہ نے کرائے دار رکھنا چھوڑ دیے تھے۔ کرایہ کم دیتے اور چک چک زیادہ کرتے۔ پھر جوان بچی کا ساتھ تھا اور آنے جانے کا راستہ ایک ہی تھا، انہیں مناسب نہیں لگتا تھا۔ خالہ بھی جھٹ پٹ اٹھ کر بیٹھ گئیں، سرہانے پڑے دسترخوان کو جلدی سے کھول کر تخت پر بچھا لیا۔ انفال کھانے کے برتن دسترخوان پر لگانے لگی۔ ذرا شیرو کو بھی آواز دے دینا، نہا دھو کر فارغ ہو گیا ہے تو کھانا کھا لے۔ وہ نہ بھی کہتیں تو اسے یاد تھا کہ پچھلے 2 مہینے سے اس گھر کے افراد میں اضافہ ہوا تھا، اور تیسرا فرد اگر گھر پر ہوتا، جو کہ اکثر خالہ کے کاموں کے چکر میں ہی ہوتا تھا، تو کھانا ان کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔ اس کے کھانا لگانے تک شیر دل نہا دھو کر وہیں آ گیا، اسے بلانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ خود وہ دونوں خالہ بھتیجی تخت پر بیٹھ کر آمنے سامنے کھانا کھاتیں، شیر دل سامنے پڑی میز اور کرسی پر بیٹھ جاتا۔ خالہ کھانا ڈال ڈال کر اسے دیتیں اور وہ سر جھکائے کھاتا جاتا۔ کچھ پوچھ لیتیں تو جواب دے دیتا، نہیں تو منہ میں گھنگیاں ہی پڑی رہتیں۔ یہ احتیاط انفال کی وجہ سے ہوتی تھی، ورنہ تو اکیلے میں وہ خالہ سے بہت باتیں کرتا۔ اسی لیے انفال کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کی موجودگی میں دائیں بائیں ہو جائے تاکہ وہ خالہ کے ساتھ وقت گزار سکے۔ کام مکمل ہو گیا نا بیٹا؟ اب تو دوبارہ پائپ لیک نہیں کریں گے؟ بے فکر رہیں، نہ پائپ لیک کریں گے، نہ موٹر خراب ہوگی۔ خالہ نے اس کے جواب پر الحمدللہ کہا۔ خرچہ تو کرنا ہی تھا، کل یا آج، اچھا ہے ابھی ہو گیا۔ عرصے سے پیسے جوڑ رہی تھی اس بچی کی شادی کے لیے، آدھے اسی پر لگ گئے۔ میں تو نہ کرواتی کام، مگر یہ جو پیچھے پڑی تھی، آگے کیا ہوگا اللہ جانے۔ پانی بنیادیں کھا جاتا تو سر کی چھت بھی جانا تھی، اسی لیے کام کروانا ضروری تھا۔ اس نے کچھ سختی سے کہا، جس پر شیر دل نے پل بھر کو سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ خالہ اس کے لہجے کی سختی کا مطلب خوب سمجھتی تھیں۔ انفال کو یوں ہر کسی کے سامنے اس کی شادی کا تذکرہ کرنا پسند نہیں تھا، لیکن خالہ کہاں باز آتی تھیں۔ اللہ نے بڑا ہنر رکھا ہے تمہارے ہاتھ میں شیرو، جس چیز کو خراب دیکھ لو ٹھیک کر کے ہی دم لیتے ہو۔ اس نے بس سر ہلایا اور کھانا کھاتا رہا۔ یہ بات وہ جانتا تھا، بس وہ سمجھ میں نہ آتا کہ اس بات پر خوش ہوا جائے یا دکھی۔ ہنر اللہ نے ہاتھ میں رکھا تھا، لیکن اسے سنوارنے کے مواقع اسے میسر نہیں آ سکے۔ افسر میاں نے ہمت کر کے تمہاری فیس بھی دی ہوتی تو تم بڑے قابل انجینئر بن جاتے۔ اسی بات کا اسے دکھ تھا جو جاتا ہی نہیں تھا۔ لیکن خیر، کسی انجینئر سے کم نہیں ہو، ڈپلومہ ہولڈر انجینئر سے زیادہ کام کرنا جانتے ہیں، اور تم تو ہر کام ہی کرنا جانتے ہو۔ ساری بات عزت کی ہے پھپھو، ڈپلومہ ہولڈر کو وہ عزت نہیں ملتی جو انجینئر کو ملتی ہے۔ خالہ نے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ہمارے معاشرے میں ہنر مند کی عزت کم اور ڈگری والے کی عزت زیادہ ہے، بھلے اسے کوئی کام نہ آتا ہو۔
زبیدہ نے تو مڑ کر پوچھا بھی نہیں کہ بیچارہ بچہ جیتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ کھانا بس ختم ہی کر چکا تھا، اٹھ گیا۔ ایسی باتوں سے اس کی بھوک اڑ جایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی یہی ہوا تھا، معمول کی نسبت اس نے کم کھایا تھا۔ وہ کبھی پوچھیں گی بھی نہیں جس بندے سے ان کی جان چھوٹ گئی اس کے پیچھے وہ کیوں آنے لگیں۔ چلتا ہوں پھپھو، کام سے دیر ہو گئی ہے۔ سلام کر کے وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں خالہ بھانجی اس اونچے لمبے لڑکے کو کچے صحن کو پار کر کے کالے زنگ آلود گیٹ کا کنڈا کھول کر باہر نکلتے دیکھ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کون سے کام پر جاتا تھا جہاں آنے جانے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ خیر اچھا تھا کہ کام دھندے سے لگا تھا، اپنا کما رہا تھا، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے تھے، گزارا ہو رہا تھا، اور اس دور میں تو گزارا ہونا بھی بڑی بات ہے۔ افسر بھی نہ، کیا ہو جاتا اگر زندگی میں ہی اس کا کوئی ٹھکانہ کر جاتا۔ زبیدہ کی ہمت نہ ہوتی اسے نکالنے کی۔ اسے تو بیوی کی چکنی چپڑی باتوں نے ایسا گھیرا کہ بیچارے بچے کا خیال تک نہ رہا۔ اب جانے دیں، مرحوم کو کوسنے دینے سے کون سا اب کہ اس شیرو کو جنگل کی بادشاہت مل جائے گی، اور اس کے سامنے پچھلے بخیے مت ادھیڑا کرے، اسے برا لگتا ہے۔ وہ خالہ کی واحد سہیلی تھی جو انہیں قیمتی مشورے بھی دیتی اور ان کی اکثر باتوں پر رہنمائی بھی کر دیتی۔ بڑا سہارا تھی انفال، باپ نے بھی چن کر نام رکھا تھا انفال۔ بیچارہ بچہ، 2 مہینے سے وہ اس بیچارے بچے کی ہمدردی میں مبتلا تھیں اور انفال تعصب سے سر ہلا دیتی۔ خالہ کے دل میں سارے جہاں کا درد تھا جس سے وہ اپنا فشار خون بلند رکھتی تھیں۔ اپنی گولی کھائیں، بیچارے بچے کی پرواہ بعد میں کرنا، پہلے اپنی پرواہ کرنا سیکھ لیں۔ وہ اب برتن سمیٹ رہی تھی۔ خالہ بھی گولی کھا کر بس لیٹنے کو پر تولنے لگیں۔ بس اب میں لیٹنے لگی ہوں، تم بھی کچھ دیر سستا لینا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بس شیطان ہی ہوتا ہے جو قیلولہ نہیں کرتا۔ وہ سختی سے دوپہر کو سستانے پر عمل کرتیں۔ انفال کو بھی روز یہی نصیحت کرتیں۔ وہ بھی کام سمیٹ کر 15-20 منٹ لیٹ جاتی، پھر اٹھ کر اپنے آرڈرز پورے کرنے لگ جاتی۔ وہ بچیوں کے کسٹمائز، گرافک اور روایتی جوڑے سینے کا کام کرتی تھی۔ اسی نسبت سے اس نے فیس بک کے کچھ گروپس بھی جوائن کر رکھے تھے جن پر وہ آرڈرز لیتی، ایڈوانس رقم ایزی پیسہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پکڑتی اور دن رات محنت کر کے سلائی کرتی۔ اس کام میں محنت بہت تھی، لوگ مشکل نمونے بتاتے اور انہیں بنانے کے چکر میں وہ اپنی پوری توانائی اور ذہانت لگا دیتی۔ سیتی ادھیڑتی، پھر سے سیتی اور ادھیڑتی، نہ جانے کتنی ترکیبوں کے بعد جا کر وہ مطمئن ہوتی۔ کبھی کبھی تو رات 1-2 بجے تک سلائی کا کام کرتی رہتی اور اس کے کمرے سے مشین کی آواز آتی رہتی۔ بس ایک بار جو ڈیزائن ذہن میں بیٹھ جاتا اسے پورا کر کے ہی دم لیتی، اور اس کے کمرے میں مشین کی آواز آتی رہتی۔ بس ایک گھر بیٹھے معقول رقم مل رہی تھی تو کیا برا تھا۔ اسے سلائی کا شوق بھی تھا جو ایسے پورا ہو رہا تھا، ورنہ اپنے اور خالہ کے تو سال کے 2 ہی جوڑے بناتی تھی۔ خالہ بھی خوش رہتی کہ وہ خود کو مصروف رکھتی ہے، فضول سوچوں سے پرے اپنا کام کرتی رہتی ہے، اپنا خرچہ خود اٹھا لیتی ہے، کچھ گھر کے خرچے کے لیے بھی دے دیتی ہے، کچھ اپنا جمع بھی کر لیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر پرائیویٹ FA اور BA کرنے کے لیے اس نے اپنی فیس بھی خود بھری تھی، ورنہ گاؤں کے فصلوں سے ہونے والی آمدن سے تو بھائی علاؤ الدین سالانہ 2 بار ہی رقم بھیجتے تھے، جو اب ضروریات زندگی پوری کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ ایسے میں انفال کی آمدن سے بڑا سہارا مل جاتا تھا۔ کہا نہ، بڑا سہارا تھی انفال، فرخندہ کا۔ رات وہ سلائی کر رہی تھی جب کمرے سے ملیکہ اسٹور سے، جہاں وہ سلائی کا سامان رکھتی تھی، کٹر بٹر کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے کان کھڑے ہوئے، مشین چلانا بند کی، کچھ دیر آواز پر غور کرتی رہی۔ جب یقین ہو گیا کہ آواز اسی کی ہے تو خاموشی سے دبے قدموں اٹھی اور کونے میں پڑی جھاڑو اٹھا لی جو وہ خاص اسی مقصد کے لیے رکھا کرتی تھی۔ جھاڑو لیے وہ خاموشی سے اسٹور میں داخل ہوئی۔ کمرے اور اسٹور کے درمیان بس ایک جالی دار پردہ حائل تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے بجلی کا بٹن دبایا تو کھٹ پٹ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ گنتی کی چند چیزیں ہی تو تھیں اسٹور میں۔ خالہ زیادہ سامان سے گھر بھرنے کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ پرانا کاٹ کباڑ جو کسی کام کا نہ ہوتا،
ساتھ ساتھ ردی والے کو دیکھ کر چند پیسے لے لیتی۔ اسٹور میں اب ابا جی کا ایک پرانا بکسا اور فرخندہ کی پیٹی پڑی تھی جس میں بستر تھے۔ پیٹی پر ہی اس کا سلائی کٹائی کا سامان دھرا ہوتا تھا۔ کچھ ڈبے تھے جن میں وہ بچے کچے کپڑے، لیسیں، بٹن، دھاگے وغیرہ سنبھال کر رکھتی۔ نہ جانے اب کہاں گھسا کاٹ پیٹ کر رہا ہوگا مرجانیہ۔ اس نے آہستہ آہستہ چیزوں کو ہٹانا شروع کیا۔ یہ ایک ایسی مخلوق تھی جو کسی کونے میں دبک کر بیٹھ جاتی تو خبر بھی نہ ہوتی کہ کہاں ہے۔ لیکن انفال بھی اب ماہر ہو چکی تھی، ڈھونڈ ہی نکالتی کہ مرجانہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، اور ایک بار جو دکھائی دے جاتا پھر مرجانیہ مر ہی جاتا تھا۔ ساری چیزیں احتیاط سے اٹھا کر جھاڑو ٹٹولتے وہ اپنی پیٹی کے پیچھے نظر آیا۔ جھاڑو زور سے مارتے ہوئے باہر کی جانب تیزی سے بھاگا تھا، اور بس تب وہ تھا اور انفال کی جھاڑو۔ اسٹور سے وہ کمرے میں ہی گھسا تھا۔ کمرے میں تو یوں بھی اسے ڈھونڈنا مشکل نہ تھا۔ ایک انفال کی چارپائی تھی اور ایک کونے میں سلائی کی میز کرسی۔ بس ایک طوفان تھا جو کمرے میں برپا تھا۔ ٹھہر جا ذلیل کہیں کا، چھوڑوں گی نہیں تجھے۔ وہ یہاں سے وہاں، اس کونے میں تو کبھی اس کونے میں، انفال بھی اس کے پیچھے یہاں سے وہاں۔ مرجانیہ ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی کمی پوری کرنے آ کھڑا ہوتا ہے، یہاں وہاں جھاڑو کی کھٹ کھٹ۔ کتنی بار اس نے جھاڑو سے اسے 2-3 ضربیں لگائیں لیکن ابھی وہ مرا نہیں تھا۔ بار بار کمرے کے دروازے کے پاس لپکتا جہاں سے آیا تھا، لیکن اب تو وہ بند تھا اور نیچے سے اتنی جگہ نہ تھی کہ نکل سکتا۔ سو کمرے میں ایک چوہے میاں تھے اور ایک انفال بی بی۔ پکنک اسپاٹ سمجھ رکھا ہے مرجانیہ نے کہ باری باری گھومنے آ جاتے ہیں، چھوڑوں گی نہیں میں بھی۔ ہر ہفتے 2 ہفتے ملاحظہ ہونے والا سین تھا جو کبھی اس کے کمرے میں ہوتا، کبھی خالہ کے، تو کبھی باورچی خانے اور غسل خانے میں۔ ہر بار انفال ہوتی، اس کے قاتل جھاڑو اور مرجانیہ چوہا، اور آخر میں انفال فخر سے جھاڑو لہراتی چوہے کی لاش خالہ کو دکھاتی۔ ہو گیا کام تمام، انفال کے ہاتھ سے کہاں بچ پایا ہے کوئی؟ اب بھی یہی جملہ اس کے لبوں سے نکلا، کیونکہ چوہے میاں جھاڑو کی آخری کاری ضرب پر لملیٹ ہو ہی گئے۔ تبھی دروازہ کھول کر خالہ اندر آئیں۔ سامنے چوہے کی لاش پڑی تھی اور قاتل ہاتھ میں آلہ قتل لیے مسکرا رہا تھا۔ خیر سے جنازہ بعد نماز فجر ہوگا، یا رات میں ہی کفن دفن کا بندوبست کر کے سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ فجر تک کہاں میت کو سنبھال کر رکھیں گے؟ ابھی ہی اللہ کی امانت اس کے سپرد کر دیتے ہیں نا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنس دی۔ اب کیا یہ کام بھی میں ہی انجام دوں، یا آپ اس شیر جیسے دل والے کو بلائیں گی کہ اسے پھینک آئے؟ وہ اکثر شیر دل کے نام پر خالہ کو ایسے ہی چھیڑتی تھی۔ وہ نام کا ہی شیر دل ہے، ورنہ دل تو اس کا چوہے سے بھی کم ہے۔ گھر میں جس چیز سے وہ سب سے زیادہ تنگ تھی وہ چوہے ہی تو تھے۔ ایسے میں انفال گردن اکڑا کر جھاڑو اٹھائے چوہے کا کام تمام کرتی۔ اس وقت وہ کسی بہادر مرد جیسی دکھائی دیتی اور شیر دل نازک اندام حسینہ کا روپ دھار لیتا۔ میں خود ہی لاش ٹھکانے لگانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ باہر سے ڈسٹ بن لینے چلی گئیں تاکہ اس میں چوہے کو ڈال کر باہر کوڑے دان میں پھینک آئیں۔ خالہ نے چوہے کو دیکھا اور اس 20 برس کی لڑکی کی ہمت کو سلام کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ صبح نماز کے بعد ہی انفال ناشتہ بنانے باورچی خانے میں آئی تو شیر دل بھی تیار ہو کر برآمدے کے تخت پر آ بیٹھا۔ عموماً وہ اس وقت ناشتہ نہیں کرتا تھا، وہ 11-12 بجے ہی کام کے لیے نکلتا تھا۔ یہ نہ خالہ جانتی کہ وہ کیا کام کرتا ہے، بہرحال کوئی کام دھندا تو کرتا ہی تھا۔ اسے صبح صبح وہاں دیکھ کر انفال نے اس کے لیے بھی پراٹھا بیلنا شروع کر دیا۔ رات کا بچا ہوا خاگینہ تھا جو گرم کر دیا، اور چائے تو سبھی آخر میں پیتے تھے، سو وہ سب سے آخر ہی اس نے چڑھائی تھی۔ خالہ وہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ تلاوت ختم کی اور کچھ آیات کا دم اس پر کر دیا۔ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے۔ 5 فٹ 10 انچ کا وہ نوجوان، صاف رنگت اور کھڑے نقوش والا، جب یوں اچھے سے تیار ہوتا تو نظر لگنے کا ہی ڈر لگتا۔ خود انفال بھی کبھی کبھار دل میں اسے سراہ چکی تھی۔ مرجانیہ ہے تو ہینڈسم، دل میں سوچتے اس نے پراٹھا توے پر ڈالا۔ رنگ و روپ تم نے افسر میاں کا ہی چرایا ہے، وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ اس کے ابا خاندان میں ایک حسین مرد مشہور تھے۔ خاندان کی کتنی عورتیں ان کی خواہش مند تھیں،
لیکن انہیں دوسری شادی کے لیے ملی بھی تو زبیدہ، جن کا رنگ روپ تو خاص نہ تھا، البتہ میٹھی باتوں سے ابا کو خوب قابو کر رکھا تھا، اور ان میٹھی باتوں کا عملی مظاہرہ کتنی بار خود ملاحظہ کر کے اس کے کانوں سے دھوئیں نکل آئے تھے۔ اس عمر میں بھی وہ کوئی 16 سالہ دوشیزہ والی ادائیں ابا کو دکھا لیتی تھیں۔ رات میں کچھ شور شرابے کی آواز آ رہی تھی، سب خیر تھی؟ شور شرابہ سن کر بھی وہ کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ اس کا کمرہ باورچی خانے سے پچھلی طرف تھا، اسی لیے وہ برآمدے سے باہر نکل کر صحن میں گھوم کر پچھلی طرف جاتا تھا۔ وہیں باقی گھر کا شور شرابہ اتنا سنائی نہیں دیتا، خاصا پرسکون گوشا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ کمرہ مہمان خانے کے طور پر خالہ نے رکھا ہوا تھا، اب جب وہ آیا تو خالہ نے اسی کے سپرد کر دیا۔ 2 مہینے میں وہ کئی بار خالہ کو کہہ چکا کہ وہ جلد ہی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لے گا، لیکن خالہ اس بات پر بہت ناراض ہوتیں۔ خیر نہیں، شر تھا جس کا نام زمانے نے چوہا رکھا ہے۔ اندر سے انفال نے جواب دیا۔ اس کے جواب کے ساتھ ہی شیر دل کو گویا جھٹکا لگا اور اس نے جھنجھری لی۔ آپ کوئی دوائی لا کر ڈالیں پھوپھو، ایسے تو یہ کبھی جان نہیں چھوڑیں گے۔ بیٹا بتیری دوائیاں ڈالیں، پنجرہ بھی لائے، گوند لگائی کہ اس پر چپک جائیں، لیکن یہ ایسی کوئی تیز چیز ہوتی ہے کہ ہر پھندے سے بچ کر نکل جاتی ہے۔ جدید دور کے چوہے بھی ہوشیار ہو چکے ہیں، اتنی آسانی سے ان چیزوں میں نہیں آتے۔ یہ تو انفال ماہر ہے ان کا صفایا کرنے میں، ورنہ تو سب کاٹ پیٹ جاتے۔ ایک بار اون میں گھس گیا تھا، کاٹ کاٹ کر اس کا ناس مار دیا۔ جب سے خود مارنے شروع کیے ہیں تو کچھ عرصہ سکون ملتا ہے۔ گھر پرانا ہے، کھلا ہے تو آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں، برابر میں کوڑے دان کی وجہ سے کہاں جان چھوٹ سکتی ہے ان سے۔ پھر یہ آگے قبرستان بھی ہے جہاں سے چلے آتے ہیں، کبھی چوہے کبھی چچندر۔ ان کی بات سنتے شیر دل کی حالت ایسی تھی کہ اندر کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھتی انفال کو ہنسی آ گئی۔ ویسے اتنی بھی ڈرنے والی مخلوق نہیں ہے، چھوٹا سا تو ہوتا ہے۔ اس کی رگ شرارت بھڑکی تو کہے بنا رہ نہ سکی۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر لگتا ہے، گھن آتی ہے، تو بس مجھے اسی سے آتی ہے۔ اور اسے اتنی گھن آتی تھی، اس قدر ڈر لگتا کہ وہ نام لینا تک پسند نہیں کرتا۔ وہ اس کہہ کر بات کرتا تو انفال کو بہت ہنسی آتی۔ 6 فٹ کا وہ جوان ایک ننھے منھے معصوم چوہے سے ڈرتا تھا جسے وہ بھاگتے دوڑتے چت کر دیتی۔ کمال ہے، وہ آپ سے ڈرتا ہے اور آپ خود اس سے ڈر رہے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ ناشتہ ایک ٹرے میں رکھ کر وہ باہر لے آئی تو وہ جلدی سے تخت سے اٹھ کر سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ اپنا ڈر بھگانے کی کوشش تو کریں، ایک بار ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے پڑ جائیں تو دیکھیے گا کہ آپ سے کیسے دور بھاگتا ہے۔ ایسے مشورے وہ جب سے وہاں آیا تھا سن رہا تھا۔ اس گھر کی واحد پریشانی اسے چوہوں کا وہاں ادھم مچانا ہی لگی تھی، ورنہ اس گھر کی سہولتیں اسے اپنے گھر سے بہتر لگتی تھیں۔ کہیں کوئی چک چک نہیں تھی، روک ٹوک نہ تھی، کم آسائشوں میں بھی برکت تھی۔ عجیب سا سکون تھا اس گھر میں۔ کاش کہ بس چوہے نہ ہوتے۔ اپنے خوف سے بھاگنا اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ اس نے براہ راست انفال کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ انفال کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ تھم گیا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملیں اور دونوں نے ہی چرا لیں۔ اس سوال سے بچنا ہی بہتر تھا، وہ دونوں اس کا جواب نہ دے سکتے تھے۔ دوپہر کے کھانے میں اس نے شوربے والے آلو بنا لیے تھے، ساتھ ہری مرچ اور دھنیے کی چٹنی پیس لی تھی۔ ان کے گھر میں اب بھی چٹنی سل بٹے پر پیسی جاتی تھی۔ اس چٹنی کے ذائقے کا جواب نہیں تھا۔ جاتی سردی تھی اور بہار کی آمد، ایسے میں سادہ سے سالن کے ساتھ چٹنی اور اچار بڑا مزہ دیتے۔ دونوں خالہ بھانجی ہی سادہ خوراک لیتیں۔ اس مہنگائی کے دور میں دونوں نے ہی اپنے اخراجات محدود کر لیے تھے۔ سفید پوش لوگ تھے، کم آمدن میں ہی گزارا کرنا تھا۔ شام کی چائے پر خالہ نے آٹے کے گلگلے بنوا لیے، کئی دنوں سے کھانے کا دل چاہ رہا تھا۔ گھر پر آٹے کے بنے گلگلے چائے کے ساتھ مزہ دیتے تھے۔ یہ گھر آپ کو افسر ماموں نے ہی دلوایا تھا نا؟ اسے یاد تھا، ایک بار خالہ نے ذکر کیا تھا۔ ایسے کاموں میں بہت ماہر تھا نگوڑا، پڑھائی کی طرف تو اس کا کبھی دل نہیں لگا، بس ادھر سے پیسہ بنایا اور ادھر اڑا بھی دیا، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ خالہ کو افسر کی متلون مزاج اور لاپرواہ طبیعت کا ہمیشہ ہی کلک رہا۔
شیر دل کو دیکھ کر افسوس اور بھی بڑھ جایا کرتا تھا۔ افسر ماموں نے کیوں شیر دل کو ایسے لاوارث چھوڑ دیا خالہ؟ وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کا مستقبل سنوار سکتے تھے۔ افسر کی عشرت سے بسنت کی شادی نہیں تھی، ماموں جان نے زبردستی کی تھی، اسی وجہ سے وہ کبھی عشرت سے خوش نہیں ہو سکا، دل سے قبول ہی نہیں کیا اس بھلی عورت کو۔ شیر دل کی پیدائش بھی اسے نہیں بدل سکی، بجائے اس کے کہ احساس کرتا کہ اب بیٹے والا ہے تو اپنی عشق معشوقیاں کم کر دے۔ نہ جی، اس نے تو جہاں جہاں جس عورت کا جھکاؤ اپنی جانب دیکھا بس بجھ گیا، خوب پیسے لٹائے۔ ایک وقت میں نہ جانے کتنی عورتوں سے دوستی تھی، 2-3 بار تو آتے جاتے میں نے بھی دیکھا تھا اسے وضع کی عورتوں کے ساتھ۔ عشرت بیچاری کو شوہر کی بے وفائی نہیں ادا کر دیا، رہی صحیح کسر منہ کینسر نے پوری کر دی۔ افسر تو یوں بھی بیوی سے تنگ ہی تھا، نگوڑے نے یہ کہہ کر ہاتھ جھاڑ دیے کہ علاج کے لیے اتنی رقم نہیں میرے پاس۔ بھلی عورت خون تھوکتے تھوکتے مر گئی۔ تبھی یہ زبیدہ نے ایسا قابو کیا کہ اس سے دوسری شادی کر لی۔ اس سے شادی کے بعد بھی بیٹے کا کوئی خیال لحاظ نہیں تھا، اس کی طرف تو کبھی توجہ دی ہی نہیں۔ جیسے جیسے بیوی نے چابی گھمائی چل پڑا۔ اس کی پڑھائی پٹیاں تھیں کہ بیچارے بچے کو انجینئرنگ یونیورسٹی تک میں پڑھنے نہ دیا، ورنہ اتنے اچھے نمبر لایا تھا۔ اب جب باپ فیس بھرنے کو تیار نہیں تھا تو کہاں سے فیس پوری کرتا؟ نگوڑا بیوی کے لچھے دار باتوں میں ہی ایسا پڑا رہا کہ خیال ہی نہیں کیا کہ بیٹے کا بھی کچھ سوچے۔ بیوی نے انہی باتوں میں لگا کر مکان بھی اپنے اور بچوں کے نام کروا ڈالا۔ اب خود تو دنیا سے چلا گیا اور بیچارہ بچہ دربدر ہو گیا۔ انفال کو بیچارے بچے کی کہانی سن کر ہمیشہ افسوس ہی ہوتا۔ خالہ، جس گھر میں جھانکو ایک نئی کہانی ہی سننے کو ملتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی آزمائش ہے، کچھ کی چھوٹی کچھ کی بڑی، لیکن آزمائش سے خالی کوئی بھی نہیں۔ خالہ نے چائے کی پیالی سامنے ٹرے میں دھری تھی۔ بندہ آزمائش کاٹنے کو ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے، کسی کی جان اور مال سے ہوتی ہے، کسی کی اولاد سے، کسی کی بھوک و فکر سے تو کسی کی رشتوں سے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ کون کس محاذ پر لڑ رہا ہے۔ انفال نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھ کر ٹرے اٹھائے اندر کا رخ کیا تو سامنے ہی شیر دل کھڑا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ یہاں کھڑا تھا۔ انفال نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، جہاں کوئی مختلف تاثر نہیں تھا، اس لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ان کی باتیں سنتا رہا ہے یا ابھی آیا ہے۔ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ وہ کم ہی کبھی کوئی چیز مانگتا تھا، شاید ایک جھجک تھی کہ ان کے گھر بھی رہ رہا تھا تو اسے مفت کی فرمائشوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اس نے سر ہلایا تو وہ وہیں خالہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایک اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی ہے پھپھو۔ اس کی بات سن کر خالہ کا ماشاءاللہ اتنا بلند تھا کہ انفال جو چائے کی پتی ڈال رہی تھی چونک کر کھڑکی سے باہر برآمدے میں جھانکنے لگی۔ بہت مبارک ہو بیٹا، اللہ تمہیں وہ کامیابیاں دے کہ دنیا دیکھے، اور زبیدہ تو خوب ہی دیکھے۔ آج تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو دیکھتے تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو۔ وہ خاموش سا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کس بات کی مبارکباد دی جا رہی ہے؟ اس سے مزید باورچی خانے میں رکا نہیں گیا، اسی لیے باہر آنا پڑا، پوچھنا بھی پڑا۔ بچے کو بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے، انفال نے تعریفی انداز میں ابرو اچکائے۔ نوکری ملتے ہی بچہ؟ اب بیچارہ بچہ نہیں رہا تھا۔ مبارک ہو، مٹھائی کہاں ہے؟ شیر دل نے دھت تیرے کی والی شکل بنائی۔ یاد نہیں رہا، بوٹنے لگا کہ لا سکے، لیکن انفال نے روک دیا۔ کوئی بات نہیں، میٹھے میں آج گلگلے بنے ہیں، گھر کی مٹھائی زندہ باد۔ چائے لینے وہ واپس چلی گئی تاکہ تازہ گلگلے اس کے لیے بنا سکے۔ پھپھو، مجھے آپ سے بات کرنا تھی۔ کئی بار سوچا لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی، کچھ جیب اجازت نہیں دیتی تھی، وہ ہمتن گوش تھیں۔ میں گھر کے خرچے کے لیے آپ کو ماہانہ کچھ رقم دیا کروں گا، پلیز منع مت کیجیے گا۔ خالہ نے سر جھٹسنفی میں ہلایا۔ یہ کیا غیروں والی بات کر دی؟ غیروں نہیں، اپنوں والی بات ہے پھپھو، تبھی کہہ رہا ہوں، گھر کے خراجات جوان بیٹے ہی تو اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھوں، اپنا سمجھ رہا ہوں، بیٹا بن رہا ہوں تو ہی خرچہ دینے کی بات کر رہا ہوں۔ مہمان سمجھتا تو مہمانوں جیسا ہی رہتا، پر خندہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کہہ کر اسے منع کریں۔ پھپھو، آپ کو اپنا سمجھ کر ہی یہاں آیا تھا۔ آپ نے بیٹا بنا کر سر پر ہاتھ رکھا۔
سر چھپانے کو جگہ دی۔ اس گھر کے مسائل میرے مسائل بھی تو ہیں، اسی لیے منع مت کیجیے گا۔ فرخندہ پھیکا سا مسکرا دیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عبدالخالق کہتے تھے تم بانجھ عورت ہو، آج دیکھیں آ کر کیسے ایک بیٹا اور ایک بیٹی میرا سہارا بن گئے ہیں۔ میں تو 2 قابل بچوں کی ماں بن گئی ہوں اس بڑھاپے میں۔ اپنی چادر میں منہ چھپا لیا۔ شیر دل کا دل ان کی بات پر دکھی ہو گیا۔ اتنی اچھی خاتون کی زندگی کیسی تلخ حقیقت تھی۔ خالہ چائے کا 1 کپ اور لے لیں۔ شیر دل کی نوکری کی خوشی میں خالہ چائے کی رسیاں تھیں۔ یہ تو انفال تھوڑی سختی کرتی تھی کہ زیادہ چائے پینا صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا، ورنہ کسی زمانے میں وہ دن کے 6-7 کپ چڑھا لیا کرتی تھیں۔ فرخندہ سب بھول بھال کر چائے پینے میں مگن ہو گئیں۔ فرخندہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ ان کے 2 بھائی اور 1 بہن ان سے بڑی تھیں۔ تینوں کی وقت سے شادی بھی ہو گئی اور بچے بھی۔ گاؤں کے رہائشی تھے، جہاں فرخندہ کی عمر 25 ہونے پر اماں جی متفکر تھیں کہ اس کی عمر نکل گئی ہے۔ آپا شگفتہ کی شادی ہوئی تو وہ تو بیاہ کر شہر آ گئیں۔ بھائی وہیں آباد رہے۔ ان کی شادی کے وقت تک ابا جی چل بسے۔ اماں جی مکمل طور پر بیٹوں کے رحم و کرم پر تھیں، اور ان کے ساتھ وہ بھی۔ بیٹے روایتی بھائی بھی تھے جو بیویوں کی مٹھی میں قید تھے اور بیویوں کے آگے لب کھولنے کو گناہ عظیم سمجھتے تھے۔ اماں جی فرخندہ کے لیے پریشان ہونے کے علاوہ کچھ نہ کر سکیں۔ بھائیوں کو اپنے بال بچوں اور بیویوں سے فرصت نہ تھی کہ اس کا سوچتے۔ تبھی شگفتہ نے ہی شہر میں اپنے ایک ہمسائے کا رشتہ بتایا۔ اماں جی نے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑے کہ 1 بار جا کر مل آئیں۔ بھائی اماں جی کے جڑے ہاتھوں کی وجہ سے چلے گئے، مل آئے بلکہ رشتہ بھی پکا کر آئے۔ شگفتہ تو کہتی تھی کہ لڑکا ہے، لڑکا نہیں پورا مرد ہے۔ بڑے بھائی صلاح الدین نے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ بھابھیوں نے آنکھیں دکھائیں کہ اس قسم کی باتوں سے اجتناب کریں اور بہن کو طریقے سے رخصت کریں۔ اماں جی اسی بات پر مطمئن تھیں کہ ان کی بیٹی ان کے جانے کے بعد بے آسرا نہیں رہے گی، نہ ہی بھائیوں کے در پر پڑی بھابھیوں کی شکلیں دیکھے گی۔ عمر میں فرق تو تھا ہی، لیکن انہیں یقین تھا کہ ان کی فرخندہ یہ فرق ختم کر دے گی۔ بس شگفتہ کی طرح کبھی شوہر کے آگے زبان مت ہلانا، ورنہ اس جیسی ہی پٹائی ہوگی۔ اماں جی کی کہی بات کو پلو سے باندھ لیا۔ وہ مار کھانے سے یوں بھی ڈرتی تھیں، لیکن یہ کہاں خبر تھی کہ زندگی ایسے مارے مارے گی کہ وہ ڈرنا ہی چھوڑ دیں گی۔ مختصر سی تیاریوں کے بعد فرخندہ کو عبدالخالق کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ اب وہ شگفتہ کے ہی محلے میں آ گئی تھیں۔ عبدالخالق ان سے عمر میں بڑے تھے، واجبی سی شکل و صورت والے انسان تھے جو محلے کے پاس ہی بازار میں فوٹو کاپی مشین پر کام کرتے تھے۔ آمدن اچھی تھی، گھر 2.5 مرلے کا اپنا ہی تھا۔ ایک بوڑھے سسر تھے جو چلتے پھرتے تھے، ایک نند جو دوسرے شہر بیاہی ہوئی تھی۔ جیٹھانی دیورانی کا کوئی جھنجٹ نہیں تھا، اپنی مرضی سے رہنے کی آزادی تھی، لیکن جلد ہی ان پر حقیقت کھل گئی کہ عبدالخالق ہی ان کی ساس، نند، جیٹھانی، دیورانی کی خدمات دینے کو کافی ہیں۔ ان کی فطرت میں میم میخ نکالنا شامل تھا۔ کھانا اچھا نہیں بناتی، تیل تو لگتا ہے ڈالتی ہی نہیں ہو۔ کیا اچار ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے اتنا تیل کہ بھوننے کے لیے نکالتے موت پڑتی ہے۔ کماتا میں ہوں اور بچانے کی فکر اس عورت کو کھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک سے ڈالا کرو اور بھونا کرو، کچا کھانا کھلا کر معدے کی تباہی کر دے گی نکمی عورت۔ رات جب بھی وہ تینوں کھانے پر اکٹھا ہوتے تو عبدالخالق پہلے نوالے سے جو بولنا شروع کرتے تو آخری نوالے تک جان سولی پر اٹکائے رکھتے۔ فرخندہ کا آدھی روٹی کھانا بھی محال ہو جاتا۔ روٹیاں کیسی پکاتی ہے، جب کہو کچی ہے تو اگلی بار جلا دے گی، اور جب کہو جل گئی تو اگلی بار کچی پکا دے گی۔ ڈھنگ کی روٹی تو کھلا دیا کرو نکمی عورت، یا کھانا باہر ہوٹل سے کھانا شروع کر دوں۔ وہ کانپنے لگ جاتی۔ گھر کی صفائی نہیں کرنا آتی کیا؟ جس چیز پر ہاتھ رکھو مٹی انگلی سے چپک جاتی ہے۔ ایسے پوچھا لگاتے ہیں کہ فرش پر ہاتھ پھیرو تو بھی انگلی بھر جائے۔ اصل میں تمہارا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ بس یہی دل کرتا ہوگا کہ تیار ہو کر مہارانی بن کر بیٹھ جاؤں اور سارا دن ٹی وی دیکھوں۔ اسے گھر کے کاموں سے ہی فرصت کہاں تھی کہ ٹی وی کی شکل بھی دیکھتی۔ کبھی ٹی وی کا بٹن نہیں دبایا کہ دیکھا جائے کیسے چلتا ہے، پھر بھی وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ کپڑے ایسے استری کرتے ہیں کیا؟ یہ دیکھو سلوٹیں پڑی ہیں۔ او کم عقل عورت، کوئی کام تو ایسا کر دیا کرو کہ دل خوش ہو جایا کرے۔
ہاں اب کام ہوا ہے۔ شوہر کی روز کی شکایتی فہرست میں اضافہ ہی ہوتا تھا، لیکن کبھی کسی ایک کام کی بھی تعریف اسے سننے کو نہ ملی۔ انہیں لگتا تھا اپنی ساری خوبیاں وہ اماں جی کے پاس گروی رکھوا آئی تھی، یہاں محض خامیوں کی پوٹلیاں لائی تھی جو ہر روز کھل جاتی اور ان کی نئی خامیاں برآمد ہونے لگتیں۔ ساس نند کی شکایتیں تو عورتیں میاں سے کر دیا کرتی ہیں، میکے بھی پہنچا دیتی، لیکن جس کا شوہر ہی پوری ساس نند ہو وہ کس سے دکھڑے روئے۔ ان کے سسر شاید بیٹے سے ڈرتے تھے، اسی لیے اس کے سامنے خاموش رہتے۔ جیسے عبدالخالق کا مزاج تھا، ان کا چپ رہنا ہی عزت کی علامتی تھا۔ اکیلے میں سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے، بیٹی اس کی ماں نے ہی اسے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ یہ کسی کام کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، کسی کے ہاتھ کا کام پسند نہیں آیا۔ تم صبر کر لیا کرو، شاید تمہارے صبر کے بدلے اللہ اسے بدل دے۔ دل چھوٹا نہ کیا کرو، تم بہت اچھا کام کرتی ہو، کھانا بھی اچھا پکاتی ہو، الحمدللہ کہ گھر کا کھانا کھانے کو ملتا ہے ہمیں، ورنہ تو ایک عرصہ باہر کا دال دلیا کھایا ہے۔ تمہارے کسی کام میں کوئی نقص نہیں ہوتا بیٹی، بس میرے ہی بیٹے کا دماغ ایسا ہے۔ وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے بوڑھے سسر کو دیکھتی، اس گھر میں وہ اس کا کتنا بڑا سہارا تھے، کاش کہ وہ جان سکتے۔ بہن کا گھر گلی کے کونے میں تھا، وہ کبھی وہاں تک نہ جا سکی۔ عبدالخالق کی طرف سے سختی سے ممانعت تھی کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ 4 مہینے بعد ایک دن عبدالخالق انہیں گاؤں لے کر گئے، اپنے ساتھ ہی ملوا کر واپس لائے۔ اماں جی سے کوئی بات ڈھنگ سے نہ ہو سکی، الٹا اماں جی کے سامنے منہ بنا کر کہنے لگے، اسے گھرداری نہیں سکھائی آپ نے خالہ، کوئی کام طریقے سے نہیں کرتی، کتنا ہی سمجھاتے رہو، لیکن مجال ہے کہ کوئی کام ڈھنگ سے کر کے دکھایا ہو۔ اماں جی حیرت سے داماد کی بات سنتے بیٹی کو دیکھنے لگیں، جو سر جھکائے ہتھیلیاں رگڑتی مجرم بنی بیٹھی تھی، گویا میاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ایسی ہی نکمی ہیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ اماں جی کے اس سوال پر وہ ان سے لپٹ گئی، آنسو بہہ نکلے تو ماں کو سب سمجھ میں آ گیا۔ بیٹی کے گال پونچھے، صبر سے کام لوگی تو پتھر میں بھی شگاف پڑ جائے گا، یہ تو پھر انسان ہے۔ وہی سسرال والی نصیحت، عبدالخالق کی ہر شکایت کو دور کرنے کی ہمیشہ صحیح کی تھی، لیکن وہی بات کہ جس انسان کی فطرت میں ہی کیڑے نکالنا لکھا ہو، وہ موتی ہیرے کیسے جڑے گا؟ فرخندہ نے خود کو سمجھا ہی لیا تھا کہ یہ شخص کبھی ان سے راضی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ان کے کاموں سے مطمئن نہیں ہونے والا، اسی لیے امید چھوڑ دی۔ سال ہو گیا ابھی تک اولاد کی خوشی نہیں دی، جیسے کام کرتی ہو بدے بے ڈھنگے ویسی اولاد کے معاملے میں ناثابت ہونا۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں، وہ بھی بیٹے، اس معاملے میں کوئی کمی بیشی نہیں سہ سکتا۔ ساسوں والے طعنے شروع، سال ہو گیا بچہ گود میں کیوں نہیں والی کہانی میاں کی زبانی، جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گا، ان کا کیا زور تھا کہ بدلے میں یہ سب سنایا جاتا۔ ہاں جیسے کام ہوتے ہیں ویسے ہی یہ بھی ہو جائے گا، کوئی بیوی والا سکھ مجھے نہ دینا۔ ان کا بس نہ چلتا کہ کہہ دیتی کہ شوہروں والا سکھ تو آپ نے بھی نہیں دیا، لیکن وہ بس ایک بات ہے کہ ڈرتی تھیں، زبان ہلائی اور وہاں عبدالخالق کا ہاتھ اٹھ گیا۔ شگفتہ ہفتے میں ایک آدھ دن چکر لگا جاتی، بچے بھی ساتھ لے آتی، جو خالہ سے مل کر خوش ہوتے۔ اس وقت علی اور عثمان ہی تھے، انفال تب تک دنیا میں نہ آئی تھی۔ بچے ضد کر رہے تھے کہ خالہ کے چلیں، تم نے تو آنا نہیں، سوچا کہ میں ہی آ جاؤں۔ شروع میں وہ بڑی وضاحتیں دیتی تھیں کہ کاموں میں یاد نہیں رہتا، وقت نہیں ملتا، سسر کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن پھر کتنی وضاحتیں اور کب تک؟ شگفتہ سمجھ گئیں کہ اس پر پابندی ہے آنے جانے کی، اسی لیے اب کہنا چھوڑ دیا، بچوں کو یوں بھی بھیج دیا کریں، اچھا ہے ان کا اور میرا دل بہلا رہے گا، اور جو تیرے میاں کو برا لگ گیا تو بچوں کا آنا انہیں برا نہیں لگے گا، بچے بڑے پسند ہیں انہیں، تو اپنے کب لا رہے ہو؟ وہ ہونک بنی بازی کا منہ دیکھنے لگی، ایسے سوالوں کے جواب انسانوں سے کیوں مانگے جاتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں؟ نوکری ڈھنگ کی کیوں نہیں کرتے؟ شادی کب کر رہے ہو؟ بچے کب پیدا کر رہے ہو؟ کیا یہ معاملات اللہ نے انسان کے ہاتھ میں سونپے ہیں؟ اللہ نے کوشش انسان کے ہاتھ میں رکھ کر کن اپنے پاس سنبھال لیا، کوشش کے اوپر کن کی مہر لگنا ضروری ہوتی ہے، ورنہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ کوشش کے اوپر کن کی مہر لگنا ضروری ہوتی ہے، ورنہ کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ باجی مجھے کسی اچھی ڈاکٹرنی کے پاس لے جائیں، مجھے اپنا چیک اپ کروانا ہے۔
وہ عبدالخالق سے پوچھ کر جاتی تو وہ کبھی جانے نہ دیتے، اسی لیے ابا جی سے پوچھ لیا اور اگلے ہفتے وہ اپنا تفصیلی معائنہ کروانے چلی گئیں۔ کچھ چیک اپ کے بعد ادویات لکھ کر دی گئیں جو انہوں نے استعمال بھی کیں، لیکن یہ سب عبدالخالق سے چھپ کر ہی ہوتا رہا۔ سال ڈیڑھ سال میں بدلا اور ڈیڑھ سال بھاگتے ہوئے 2 سال میں 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو۔ مجھے اپنے بچے کی کوئی خیر خبر سناؤ گی یا نہیں؟ قسم سے دماغ خراب ہو گیا تھا جو گاؤں کے ایک گنوار سے شادی پر مان گیا۔ ایک سکھ بھی ایسا نہیں جس عورت نے مجھے دیا ہو، نہ ڈھنگ سے گھر سنبھال سکتی ہے، نہ مجھے بچے تک کی خوشی دے سکی۔ شادی کی سالگرہ پر بیویوں کو تحائف ملتے ہیں اور فرخندہ کو طعنے ملا کرتے تھے۔ دن رات کن طعنوں سے فرخندہ کو لگنے لگا کہ ان میں ہی کوئی بڑی کمی ہے۔ 2 سال انہیں 2 صدیاں لگنے لگے تھے دن رات ایک اذیت میں، اور یہی سوچتے گزرتے کہ وہ ابھی تک ماں نہیں بن سکیں۔ جب موقع ملتا اللہ کے آگے رونے بیٹھ جاتیں۔ اس بار چیک اپ کے لیے گئیں تو ڈاکٹرنی نے بھی کہہ دیا کہ اپنے میاں کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ فرخندہ ہر لحاظ سے صحت مند تھیں، کمی ان کے میاں میں بھی ہو سکتی تھی۔ اب ایسی بات کہنا گویا بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنا تھا۔ کون باندھتا؟ سسر سے کہتے حیا آتی تھی۔ میں بات کرتی ہوں عبدالخالق سے، باجی نے کہا تو انہوں نے جھٹ سے روک دیا۔ میری چمڑی ادھیڑ دیں گے باجی، خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرنا۔ باجی کے آگے پہلی بار اتنی بڑی بات کی تھی۔ شگفتہ حیران رہ گئی۔ سارے محلے میں تو بڑی واہ واہ ہے اس کی، بڑا خوش اخلاق مشہور ہے۔ باہر ہی ساری خوش اخلاقی ٹپکتی تھی، ورنہ گھر کے در و دیوار تک ان سے کانپتے تھے۔ اور مجھے لگا کہ عمروں میں فرق کی وجہ سے تم دونوں کی نہیں بن سکی۔ شگفتہ سر تھام کر بیٹھ گئیں۔ مارنا بھی ہے طفیل مارتا بھی ہے طفیل کی طرح۔ انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور شاید اسی لیے میں نے کبھی زبان نہیں چلائی۔ شگفتہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک کیا ہے، زبان چلانے سے بھی کچھ ہوتا نہیں ہے۔ مجھے دیکھ لو، زبان چلا چلا کر سوائے جوتیاں کھانے کے کیا ملا مجھے؟ 2 دن نہ سہی، تیسرے دن تو مارتا ہی ہے طفیل۔ میری کھال کو بھی اب عادت ہو چکی ہے، اثر ہی نہیں ہوتا کمبخت کو۔ شادی کو 3 سال گزر گئے تو ڈاکٹرنی کے بہت کہنے پر عبدالخالق سے بات کرنا ہی پڑی۔ تمہارا کیا مطلب ہے کہ اب مرد ہو کر اپنے ٹیسٹ کرواتا پھروں؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئی کہیں؟ وہ داڑ رہے تھے۔ میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی، وہ منمنا رہی تھیں۔ تم نے ایسا کہا بھی کیسے؟ کہاں سے یہ سوچ دماغ میں آئی؟ یقیناً یہ تمہاری باجی نے پٹیاں پڑھائی ہوں گی جو الٹی سیدھی دوائیاں لا لا کر دیتی ہے۔ غصے سے کمرے کے ادھر سے ادھر چکر لگ رہے تھے۔ صاف کیوں نہیں کہتی کہ اپنی کمیاں میرے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ 4 چکر کمرے کے لگانے سے نئی بات سوچی تھی۔ فرخندہ ہکا بکا انہیں دیکھنے لگی۔ کون سی کمی؟ کیسی کمی؟ خدا کی قسم غلطی ہو گئی مجھ سے جو ایک بانجھ عورت سے شادی کر لی۔ اور لفظ بانجھ بری طرح اندر اترا، اتنا اندر کہ سینہ چر گیا۔ وہ ہک انہیں دیکھنے لگیں۔ ساری رپورٹس ٹھیک تھیں، وہ بالکل نارمل تھیں، تو پھر کیسے اتنی آسانی سے انہوں نے بانجھ کہہ دیا؟ میری رپورٹس ٹھیک ہیں تو کہنا کیا چاہتی ہو کہ مجھ میں مسئلہ ہے؟ ہتے سے اکھڑ رہے تھے۔ چیک اپ کروانے میں کیا حرج ہے؟ ان کا لہجہ اور انداز نرم تھا، لیکن عبدالخالق کو پھر بھی تاؤ آتا رہا تھا۔ نہیں کرواتا میں کوئی چیک اپ ویک اپ۔ ایک اولاد تم نہ مجھے دے سکو اور میرے ہی کاندھے پر رکھ کر بندوق چلاؤ، اتنا آسان نہیں ہے فرخندہ بیگم۔ میں ایک بات بتا دوں، بس یہ آخری سال اور بس، پھر میں کروں گا دوسری شادی۔ فرخندہ وہیں بیٹھی رہیں۔ کتنی دیر انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ جب ہوش آیا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ 4 سال بھی اس طرح بھاگتے ہوئے مکمل ہوئے۔ میں اس جمعے کو نکاح کر رہا ہوں۔ کھانے کی میز پر عبدالخالق ابا جی کو بتا رہے تھے۔ فرخندہ کا ہاتھ رک گیا۔ ابا جی بھی حیران پریشان بیٹے کو دیکھنے لگے۔ دوست کی بہن ہے صابرہ، مگر کیوں؟ کیا کمی ہے اس نیک ست بچی میں؟ تم نے اسے جیسا رکھا یہ رہی ہے، کبھی کسی بات پر بولی نہیں، خدمت میں کمی نہیں کی، پھر کیا ضرورت پیش آ گئی دوسرے نکاح کی؟ ابا جی پہلی بار ان کا مقدمہ بیٹے سے لڑ رہے تھے۔ وہ خاموش تھیں، آنسوؤں کو پینے کی کوشش میں ہلکان تھیں۔ اپنا ضبط سب کے سامنے کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ ایک پل کا سکھ نہیں مل سکا ہے مجھے، اولاد کی خوشی تک نہیں دے سکی یہ عورت مجھے۔ تم ایک بار بھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے؟ کبھی دکھایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کیا خبر دوا کی، ٹیسٹ کی ضرورت ہو؟ ذرا
ذرا سا تب چڑھے تو ڈاکٹر کے پاس بھاگا جاتا ہے میرا بیٹا۔ یہ بھی علاج ہی ہے جو 4 سال میں آج تک نہیں کروایا۔ اگر ابا جی خاموش تھے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اندھے بھی تھے، سب دیکھتے تھے، بس خاموش رہنا مصلحت تھی۔ جاتی تو ہے ابا جی باجی کے ساتھ، کیا سمجھتے ہیں میں جانتا نہیں ہوں، سب خبر رکھتا ہوں۔ خاموش تھا کہ چلو علاج ہو رہا ہے، لیکن علاج کا بھی اس عورت پر کوئی فرق نہیں پڑنا۔ زمین ہی سوکھی ہے یہ۔ فرخندہ کا خون کھول اٹھا، اس سے زیادہ تک وہ نہیں سہ سکتی تھی۔ سسر کے سامنے ان کا میاں انہیں بانجھ کہہ رہا تھا، جھوٹ کہہ رہا تھا، الزام لگا رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سمجھے آپ۔ یکدم سامنے پڑا گلاس زور سے زمین پر مارا اور اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ چہرہ حد تک سے غصے سے سرخ پڑ چکا تھا، ناک کان گال سبھی جل رہے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے بولتی ہے مجھ سے، آنکھیں دکھاتی ہے مجھے، اور آپ مجھ پر جو الزام لگا رہے ہیں تو کیا ثبوت ہے اس کا؟ میرے پاس میری ساری رپورٹس ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں۔ آواز نیچی رکھ، ابھی کے ابھی 2 لفظ منہ پر مار دوں گا۔ اپنی کرسی سے وہ بھی اٹھ گئے، ابا جی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبدالخالق، خالق کا بندہ بن، خالق مت بن، انسان بن کر انسانوں جیسا رہ، خدا بننے کی کوشش نہ کر کہ یہ بیٹی ہے میری، بہو نہیں ہے، کوئی زیادتی ہوئی نہ اس کے ساتھ تو معاف نہیں کروں گا تجھے۔ فرخندہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے وہ انہیں اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ جمعہ آ گیا اور نکاح بھی ہو گیا۔ ابھی رخصت کروا کر گھر نہیں لائے تھے۔ صابرہ تو نام کی صابرہ تھیں، صبر نہیں تھا کہ سوکن کو برداشت کرتی۔ گھر کی دہلیز پار نہیں کی کہ جب تک فرخندہ اس چھت تلے ہے وہ قدم نہیں رکھے گی، اور عبدالخالق سے تو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ فرخندہ کو اٹھا کر باہر پھینکے اور صابرہ کو رخصت کروا لائیں۔ وہ چاہتی ہے کہ چھوڑ دوں اسے میں۔ سر جھکائے وہ باپ کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ابا جی نے تعصب سے دیکھا۔ شرم کر، کچھ تو شرم کر لے، کیوں ایک مظلوم کی بددعا کو لیتا ہے؟ مگر انہیں شرم کہاں؟ شرم کرتا رہوں اور بے اولاد رہوں، دوسرا نکاح کر کے بھی محروم بیٹھا رہوں۔ ابا جی ان کے باپ تھے، لیکن طرفداری ہمیشہ بہو کی کرتے، جس پر عبدالخالق کو غصہ چڑھتا۔ میرا کبھی نہ سوچنا ابا، ہمیشہ اسی کی بات کرنا۔ تیرا ہی سوچتا ہوں، تجھ پر آنے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ جو صابر بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا صبر بڑا قہر بن کر پڑتا ہے۔ تجھ پر آنے والی مصیبت مجھے ہولائے دیتی ہے۔ ان کے صبر کو مت بھلا کہ وہ وبال بن کر تجھ پر آ گرے۔ وہ بڑی صابر بچی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے اس کے سر پر۔ اس ہاتھ سے ڈر جو تجھ سے اٹھ گیا تو تجھ پر اٹھ جائے گا۔ سب بکواس، کس عذاب قہر کی باتیں کر رہے ہو ابا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی کہیں کی صوفی بزرگ ہے نا وہ کہ اس کی بددعا مجھے لے ڈوبے گی۔ میں بس یہی بتانے آیا تھا کہ میں اسے نہیں رکھ سکتا۔ اس عورت کو کہیں اور لے جا، فرخندہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ گھر ابا جی کا تھا، پورا حق رکھتے تھے کہ کسے رکھیں کسے نکالیں۔ میں اسے فارغ کر دوں گا بس۔ اسے چھوڑا تو یہ گھر چھوڑنا ہوگا تجھے۔ میں تجھے نہیں رکھوں گا۔ ایسی بات عبدالخالق سے کہاں برداشت ہونا تھی۔ اسی وقت ابا جی کی کرسی کو لات ماری اور گھر سے نکل گئے۔ نہ صرف نکلے بلکہ ہفتے تک واپس نہ آئے۔ انہیں بلا لائیں ابا جی، فرخندہ روز یہی کہتی، ایک بار بلا لیا تو سمجھے گا کہ میں اس سے ڈر گیا ہوں، پھر وہ مجھے ڈراتا ہی رہے گا، پھر کبھی میری بیٹی تجھے تیرا حق نہیں دلا سکوں گا۔ ابا جی نے نہیں ماننا تھا۔ پھر عبدالخالق تو نہ آیا، لیکن کچھ اور ضرور آ گیا۔ عبدالخالق کی طرف سے طلاق نامہ۔ فرخندہ ہاتھ میں رجسٹری لیے خاموشی سے برآمدے میں بیٹھی تھیں۔ ابا جی نے لٹی پٹی بہو سے پرچہ تھام کر پڑھا اور رو دیے۔ ان میں روتی بلکتی بہو کو چپ کرانے کی ہمت نہ تھی۔ شگفتہ کو بلاوا بھیجا، خود چپ چاپ جا کر کمرے میں پڑے رہے۔ ساری رات سوچا، بہت سوچا، اور پھر ایک ہی حل دکھائی دیا جس سے بے گناہ بہو کو کچھ تو حق مل جاتا۔ اپنی گاؤں کی زمین اس کے نام کر دی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکا، لیکن وہ زمین اتنا ضرور دیتی ہے کہ تم آرام سے بیٹھ کر کھاتی رہو گی۔ اس رات ابا جی اسے زمین کے کاغذات تھما گئے اور اگلے دن اٹھ نہ سکے۔ شگفتہ ان کی عدت کے دوران کبھی اپنے گھر تو کبھی فرخندہ کے گھر ابا جی کے جنازے پر عبدالخالق آئے تھے۔ باپ کو دفنا کر انہیں گھر سے چلے جانے کا کہہ کر چلے گئے۔ فرخندہ نے سامان باندھ لیا،
شگفتہ بچوں کو لے کر انہیں گاؤں چھوڑنے چلی گئی۔ بھابھی بھائیوں کو تو سن کر ہی سکتا ہو گیا کہ وہ طلاق لے کر واپس آ گئی تھیں۔ وہ ہنگامہ ہوا جیسے طلاق نہ ہوئی ہو، آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ عدت پوری کر لینے دیں، نہیں رہوں گی یہاں۔ اماں جی پوچھتی رہیں کہ وہ کہاں جائے گی، لیکن وہ کسی سے نہیں کہنا چاہتی تھیں۔ تسلی رکھیں، کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ جب تک ان کی عدت رہی انہوں نے افسر کو بلوا کر ابا جی کی دی گئی زمین کی قیمت لگوا لی۔ اسی قیمت میں افسر کو اپنے شہر میں کوئی چھوٹا موٹا پرانا سا گھر دیکھ کر رکھنے کو کہا۔ جب تک ان کی عدت مکمل ہوئی افسر نے ان کی زمین بکوا دی اور گھر کا سودا بھی طے ہو گیا۔ گھر پرانا تھا، بلکہ قریب مسمار کیے جانے کے لائق تھا، جو انہوں نے خرید لیا۔ زمین کی قیمت میں ایسا گھر ہی آ سکتا تھا۔ کچھ پیسے بچے تو تھوڑی بہت مرمت کروا لی، جس سے رہنے کے قابل ہو گیا۔ ایک اور کام کرنا ہوگا افسر میاں۔ افسر ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ کسی زمانے میں وہ ان کو ریاضی پڑھایا کرتی تھیں۔ میرے سابقہ شوہر سے کہیں کہ ابا جی کے سامان سے وہ چیزیں جنہیں وہ غیر ضروری سمجھتے ہوں مجھے بھجوا دیں۔ میں ابا جی کی وہ امانتیں سنبھالنا چاہتی ہوں۔ افسر میاں کے کئی چکر لگانے کے بعد کہیں جا کر عبدالخالق نے ابا جی کا تخت اور ایک بکسہ حوالے کیا، وہ بھی شاید اس لیے کہ ان کے گھر میں جگہ تنگ پڑ گئی تھی۔ گھر میں سب کو ہی ان کے نئے گھر کی خبر ہو گئی۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ اتنی رقم کہاں سے ہاتھ آئی۔ میرے سسر نے اپنی زمین میرے نام کی تھی، سب کے منہ بند ہو گئے۔ اکیلی کیسے اس گھر میں جا کر رہو گی؟ اماں جی، ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے بہت سارے محاذ ہمیں اکیلے لڑنا پڑتے ہیں۔ اب یہاں سے میرا سارا سفر اکیلا ہے، اللہ چاہے گا تو کوئی ہم سفر بھی بنا دے گا۔ اس بات پر خاصا ہنگامہ ہوا کہ وہ اکیلے کیسے جا کر رہیں گی، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ یہاں نہیں رہیں گی۔ صرف گھر بنانے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا، گھر کا خرچہ چلانے کے لیے بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے۔ وہ کہاں سے ہوگا؟ گھر کی اوپری منزل بھی ہے، کرائے پر چڑھا دوں گی تو اکیلی جان کو بہت ہوگی۔ سبھی حساب کتاب پکے تھے۔ یوں وہ اپنے گھر افسر میاں کے ساتھ ہی چلی آئی تھیں۔ کسی نے نہیں روکا کہ اس جوانی میں اکیلے کیسے کسی دوسرے شہر جا کر رہیں گی۔ وہ اماں جی کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن بھائیوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اماں جی کسی صورت ان کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا جو کرائے پر ایک بیوہ عورت اور اس کے بچوں کو دے دیا۔ اس طرح ان کا گزارا چلتا رہا۔ شگفتہ کے ہاں بھی بیٹوں کے 10 سال بعد پھر سے خوشخبری تھی۔ انہیں بیٹے کی خواہش تھی اور اللہ نے بیٹی ہی دی۔ وہ کچھ عرصے بہن کو سنبھالنے ان کے گھر بھی گئی تھیں۔ تم دوسری شادی کا کیوں نہیں سوچتی؟ بہن کی ویران زندگی انہیں ہولائے دیتی۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ بانجھ عورت سے بیاہ کرے؟ مگر تم بالکل ٹھیک ہو۔ فرخندہ نے انہیں ایسے دیکھا جیسے انہیں خود بھی شبہ ہو۔ اتنے عرصے عبدالخالق جو ان میں کمیاں گنواتے رہے تھے، اب وہ بھول ہی گئی تھیں کہ ان میں ایسی کوئی کمی نہیں جو عبدالخالق گنوایا کرتے تھے۔ انفال جب 6 برس کی ہوئی تو شگفتہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد طفیل اس کی ذمہ داری نہیں سنبھال پا رہے تھے۔ انہوں نے فرخندہ سے رابطہ کیا۔ میں سارا دن کام پر ہوتا ہوں، بیٹے کالج چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ٹیوشن چلے جاتے ہیں، گھر میں کوئی بڑا نہیں جو اسے دیکھے۔ شگفتہ کی وفات نے عجیب خوف میں مبتلا کر دیا ہے اسے۔ مجھے لگتا ہے اسے کسی ماہر ذہنی امراض کو دکھانا پڑے گا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس قسم کی مدد چاہتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکتی ہو۔ تمہاری تو اور کوئی ذمہ داری نہیں، تم انفال کو اپنے پاس رکھ لو، اپنی بیٹی بنا لو۔ فرخندہ انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگیں۔ خرچے کی فکر مت کرنا، وہ میں اٹھا لوں گا، باقاعدگی سے ہر مہینے اس کا خرچہ بھیجوں گا، لیکن یہ لڑکی ذات ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ میں دوسری شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ یوں بھی دوسری ماں آ بھی گئی تو نہ جانے کیسی ہوگی۔ بچی کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، تم خالہ ہو، اچھی طرح سے پال سکتی ہو۔ فرخندہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ بیٹھے بٹھائے وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھیں، اور عبدالخالق کہتے تھے کہ وہ عورت کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب وہ انہیں دکھاتی کہ اللہ ایسے بھی اولاد سے نواز دیتا ہے۔ یوں اس گھر میں ان کی تنہائیوں کی ساتھی ان کی انفال آ گئی تو سچ میں ان کے لیے غنیمت ہی ثابت ہوئی تھی۔ طفیل نے شروع کے چند سال تو انفال کا اچھی طرح سے خرچہ اٹھایا، عیدین پر ملنے بھی چلے آتے،
لیکن پھر چند سال بعد جب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو بیٹوں نے کاروبار سنبھال لیا، تب سے اس کا خرچہ بھی بند ہو گیا۔ تو فیل شرمندہ تھے، لیکن بیٹوں کے سامنے مجبور تھے۔ اب بیٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ اسے ہفتے میں ایک بار کال کر کے فون پر بات کر لیتے۔ BA کر کے انفال نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسے سلائی کا بہت شوق تھا، اس کا کورس کر لیا اور انفال نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کیے، اور یہ کام بڑھتے بڑھتے کسٹمائزڈ فراک بنانے تک چلا گیا۔ اس رات انفال اپنے لیے چائے بنانے کمرے سے نکلی تو سامنے برآمدے سے صحن میں جاتی 2 سیڑھیوں پر اسے شیردل بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ چائے کے 2 کپ بنا کر وہیں لے آئی۔ کیا چوہے کا انتظار ہو رہا ہے؟ آج تو لگتا ہے جان لے کر ہی جان چھوڑیں گے بیچارے کی۔ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا اور اس سے اوپری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ 2 مہینے میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کمرے سے یوں رات کے وقت باہر نکل کر بیٹھا ہو، بلکہ وہ تو دن میں بھی کبھی اس طرح فرصت سے برآمدے میں نہیں بیٹھا تھا۔ انتظار آنے کا نہیں، اس کے جانے کا ہو رہا ہے۔ کمرے میں ہیں اس وقت موصوف، اسی لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کا منہ اترا ہوا تھا۔ انفال کی ہنسی نکل گئی، جسے اس نے بمشکل ضبط کیا۔ تو مجھے بتا دیتے، میں کام تمام کر دیتی اس مرجانیے کا۔ اب رات کے 10 بجے میں جا کر آپ کا دروازہ بجاتا کہ میرے کمرے میں چوہا آ گیا ہے، اسے مار دیں۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے ایسی مدد مانگتے اچھا لگے گا؟ انفال نے بات سمجھتے سر ہلایا اور ہنسی دبائی۔ شیردل کا منہ مزید اتر گیا۔ چلیں چائے پئیں، تب تک میں اس کے قتل کا منصوبہ بناتی ہوں۔ وہ چائے پینے لگا۔ اس دن آپ نے پوچھا تھا کہ اپنے خوف پر قابو پانا اتنا آسان ہے کیا؟ انفال ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ شیردل خاموش رہا۔ چوہے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ کچھ خوف جان نہیں چھوڑتے۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس نے بے بسی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے سے چوہے سے اتنا بڑا مرد ڈر جائے تو سننے والوں کو ہنسی تو آئے گی، لیکن اس مرد کو رونا آنا چاہیے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ میری دوسری امی اکثر مجھے چھت پر بنے اسٹور روم میں بند کر دیتی تھیں، جہاں چوہے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، کمزور تھا اور بے حد ڈرپوک بھی۔ کچھ کر نہیں سکتا تھا، امی کو روک نہیں سکتا تھا، خود کو بچا نہیں سکتا تھا، کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا تھا، اسٹور سے نکلنے کا راستہ نہ تھا۔ گھپ اندھیرا ہوتا اور میری سسکیوں کے ساتھ چوہوں کی آوازیں، کٹر پٹر کی آوازیں۔ کئی بار چوہے میرے اوپر بھی گرے، میرے پاس سے گزرے۔ بہت خوف محسوس ہوتا تھا اس وقت۔ اب وہ نوسٹیلجیا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر وہی 8 سال کا بچہ اود آتا ہے، جو اندر ہی کہیں ڈرا سہما بیٹھا ہوا ہے اسی اسٹور میں۔ انفال گمسم سی سب سن رہی تھی۔ زندگی آگے بڑھ گئی، لیکن وہ اب بھی اسی اسٹور میں چوہوں کے ساتھ بند ہے۔ وہ چپ ہوا۔ انفال کے پاس کہنے کو الفاظ نہ تھے۔ تھوڑی ندامت تھی جو اس کا مذاق اڑانے پر اب محسوس ہو رہی تھی۔ بچپن کے خوف کم ہی پیچھا چھوڑتے ہیں۔ انفال جو بالکل گنگ تھی، اس نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ وہ متفق تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اندھیرے سے ڈرتی ہیں، اسی لیے وہ سوال آپ سے پوچھا تھا۔ انفال جانتی تھی کہ اسے یہ کیسے پتہ چلا۔ جن دنوں وہ نیا نیا ان کے گھر آیا تھا، رات کے وقت لائٹ چلی گئی تھی، اتفاق سے UPS بھی بند ہو گیا تھا، تو گھر میں گھپ اندھیرا تھا۔ اسے اپنا موبائل بھی نہ مل رہا تھا۔ اس دوران انفال کا خوف سے سانس اکھڑنے لگا۔ ایک ہی جملہ منہ سے نکل رہا تھا، خالہ روشنی کریں، اتنا اندھیرا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ جب تک اس نے لائٹ کا بندوبست کیا تھا، انفال کا برا حال ہو گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی پسینے میں شرابور ہو گئی تھی۔ فرخندہ نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا، پانی پلایا، اس کے ہاتھ پیر ملے تھے۔ تب سے وہ نوٹ کرتا کہ وہ رات میں برآمدے کی لائٹ آن رکھتی، اس کے کمرے کی لائٹ بھی ساری رات آن رہتی۔ اسے خود ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ میں 6 سال کی تھی جب ایک رات میں نے امی کو چھت پر جاتے دیکھا۔ میں امی کے پیچھے باہر صحن میں نکلی، پھر میں نے انہیں چھت سے نیچے گرتے صحن کے بیچوں بیچ پڑا دیکھا۔ شیردل کا سانس ایک پل کو رک گیا۔ رات کی تاریکی میں میری امی صحن میں خون میں لت پت پڑی تھیں، ان کا سر پھٹ چکا تھا، خون ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ میری چیخیں تھیں اور سارا صحن گونج رہا تھا، لیکن امی خاموش تھیں، بالکل خاموش، جیسی موت ہوتی ہے۔ وہ چلی بھی گئیں اسی خاموشی کو اوڑھ کر، اور میں چیختی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اور آواز بھر آ گئی تھی۔
تب سے اب تک بس اندھیرے کو دیکھ کر یہ دورے پڑتے ہیں مجھے۔ میں اندھیرے میں وہی 6 سال کی بچی بن جاتی ہوں جس نے اپنی ماں کو چھت سے صحن میں گرتے دیکھا اور پھر صحن میں ہی مرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن وہ گر کیسے گئیں؟ کیا چھت پر کوئی ریلنگ نہیں تھی؟ چاروں طرف جنگلہ لگا ہوا تھا، نہ جانے کیسے گر گئیں؟ کسی نے انہیں دھکا دیا تھا کیا؟ اگر دیا تھا تو کس نے؟ چھت پر کوئی نہیں تھا، اور اگر وہ خود گر گئیں تو کیا وہ غلطی سے گریں یا انہوں نے جان کر؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، پھر ایک گہری سانس لی۔ ابو کہتے تھے کہ امی کو ڈپریشن تھا، نیند کی گولیاں کھاتی تھیں اور اسی حالت میں وہ گر گئیں۔ ساتھ والی خالہ کہتی کہ وہ چھت پر کوئی ہوائی چیز موجود تھی جس نے انہیں دھکا دیا۔ معلوم نہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ کچھ راز زندگی کے ایسے ہی رہ جاتے ہیں جن کا جواب ہم پوری زندگی نہیں ڈھونڈ پاتے۔ امی کی موت بھی ایسا ہی راز ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، اپنے خوف سے بھاگنا آسان نہیں ہوتا۔ اتنے سالوں بعد بھی میں اس خوف سے جان نہیں چھڑا سکی۔ چائے کا کپ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے وہیں سیڑھیوں کے پاس ایک طرف دھرے میز پر اسے رکھا۔ اب چلیں آپ کے کمرے میں اس مرجانیہ کو ٹھکانے لگانے۔ وہ کھڑی ہو گئی تو شیر دل نے اپنے کپ میں موجود آخری گھونٹ بھرا اور اٹھ گیا۔ اس دن شیر دل نے تسلیم کیا کہ وہ نازک احساسات والی ایک بہادر لڑکی تھی۔ وہ پہلے بھی اس کی عزت کرتا تھا اور اب اس کا مقام کچھ الگ سے ہو گیا تھا۔ ان دنوں اسے ایک فیملی کی طرف سے 10 کسٹمائز فراک ایک جیسی بنانے کا آرڈر ملا تھا، جن میں سے 6 بچیوں کی اور 4 بڑوں کی تھیں۔ یہ ایک بڑا آرڈر تھا جو اسے 1 مہینے میں پورا کرنا تھا۔ نمونہ بھی خاصا مشکل بھیجا گیا تھا۔ جالی دار میکسی تھی جن پر ہاتھ سے مختلف قسم کے موتی ٹانکنے تھے۔ ہاتھ سے کیا گیا کام بہت وقت اور محنت طلب تھا، اس لیے اس نے منہ مانگے دام بتائے جو تسلیم بھی کر لیے گئے۔ آدھی رقم ایڈوانس بھی بھجوا دی جس میں اس نے مال خرید لیا تھا۔ اس آرڈر کے مکمل ہونے پر اسے اچھا خاصا منافع ہونا تھا۔ وہ کافی عرصے سے رقم جمع کر رہی تھی کہ اوپر والے کمرے کا کام کروا سکے تاکہ اسے دوبارہ سے کرائے پر دیا جا سکے۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ علاؤالدین ماموں کی بھیجی سالانہ رقم اور اس کے کپڑے سلائی کرنے سے بڑھ کر اب کچھ اور بھی کرنا ہوگا۔ اسی لیے اسے یہی طریقہ مناسب لگ رہا تھا۔ یہ بات ابھی تک اس نے فرخندہ خالہ کو نہ بتائی تھی۔ اس بار تو دن رات کام کر رہی تھی، جب دیکھو مشین پر جھکی بیٹھی ہو، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ۔ اس رات خالہ اس کے کمرے میں آئی تھیں، ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ انہوں نے خود چائے پینا کم کر دی تھی، لیکن باقاعدگی سے اسے دودھ دینا نہیں بھولتی تھیں۔ اس عمر میں اسے اچھی غذا کی ضرورت تھی، جتنا ان کے بس میں ہوتا اس کے لیے صحت افزا غذا کا بندوبست کرتیں۔ یہ اور بات تھی کہ جیب اتنی اجازت نہ دیتی تھی۔ بس خالہ سلائی کا کام جلدی مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ پھر ہاتھ سے موتی ٹانکنے کا کام اس سے بھی زیادہ طویل ہوگا۔ اس نے تھکن سے اکڑی ہوئی گردن کو ذرا ادھر ادھر ہلایا، ہاتھوں سے دبایا۔ مسلسل بیٹھے رہنے سے اب سچ میں بس ہو گئی تھی۔ جو میکسی سل چکی ہے ان کا ڈیزائن مجھے دکھاؤ۔ موتی ٹانکنے کا کام تو میں بھی بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہوں۔ اس نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کر لیں گی؟ کیوں، کیا اتنی نکمی لگتی ہوں؟ خالہ نے مذاق سے کہتے اسے دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور مسکرا دی۔ دے دینا، اتنا کام تو کر ہی سکتی ہوں۔ جوانی میں اپنے کپڑے بھی سلائی کر لیا کرتی تھی۔ وہ کام کرتی رہتی تو آج اپنا چھوٹا بوتیک کا کام ہوتا۔ بس حالات ایسے بنے کہ کام ہی چھوٹ گیا۔ پھر میں بھی بھول گئی۔ 3 فراقیں سل چکی ہیں، اس لیے اس نے وہ بھی خالہ کو دے دیں۔ یاد آیا مجھے، علاؤالدین بھائی کا فون آیا تھا۔ اپنے ماموں سے اسے سخت چڑ تھی۔ یہ ماموں ہی تھے جن کی وجہ سے خالہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ یہ ماموں ہی تھے جن کی وجہ سے نانی بستر پر پڑے پڑے فوت ہو گئیں اور گھر والوں کو اگلے دن جا کر پتہ چلا۔ یہ ماموں ہی تھے جنہوں نے اس کی امی اور خالہ کی زمینیں قبضے میں کر رکھی تھیں۔ سارا منافع خود لے کر بہنوں کے حصے میں جیسے صدقے کے پیسے نکالا کرتے تھے۔ خود گاؤں میں رہتے ہوئے بھی تمام سہولیات حاصل کر لی تھیں، اور یہاں بہن اور بھانجی کس حال میں تھی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ سوچتی کہ اگر خالہ کو ان کے سسر نے زمین نہ دی ہوتی تو ان کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی۔ منصب آ رہا ہے اس اتوار کو ہمارے گھر،
منصب علاؤالدین ماموں کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو اسی شہر میں کسی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ وہ کیا کرنے آ رہا ہے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے علاؤالدین ماموں ایک بار زندگی میں اس گھر میں آئے تھے آپ سے کوئی دستخط لینے، اور صلاح الدین ماموں تو وہ بھی نہیں آئے، تو اب ان کا سپوت محترم کیا کرنے آ رہا ہے؟ زندگی کے کتنے سال اس نے بس اسی ایک چھت اور ایک رشتے کے ساتھ گزارے تھے۔ نہ خالہ کہیں آتی جاتی تھیں، نہ وہ خود۔ اسے نہیں خبر تھی کہ ان کے خاندان میں کون کون تھا اور کیا کر رہا تھا، اور اب اسے پرواہ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی دنیا ان سب سے الگ تھی، اور خالہ کے ساتھ مکمل بھی۔ اسی لیے اب کوئی رشتہ دار آتا تو اسے سخت الجھن سی ہونے لگتی۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی نہیں پوچھا، انہیں اب بھی پوچھنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اس کا داخلہ ہوا ہے یونیورسٹی میں تو ابھی ہاسٹل میں کمرہ نہیں ملا، اسی لیے کچھ دن وہ یہیں رہے گا۔ انفال نے ہونک سی شکل بنا کر خالہ کو دیکھا۔ یہاں کہاں رہے گا؟ پہلے سے ہی مہمان خانہ شیر دل کے پاس ہے، مزید کوئی کمرہ اس گھر میں ہے نہیں۔ رہنے کو تو وہ شیرو کے ساتھ رہ سکتا ہے، کمرہ بڑا ہے، 2 چارپائیاں آ سکتی ہیں، لیکن کیا خبر شیرو کو اچھا لگے یا نہ لگے، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ اپنا کمرہ اسے دے دوں اور میں تمہارے ساتھ یہاں رہ لوں۔ وہی خالہ کی دیالو فطرت، کیوں رہ لے وہ آپ کے کمرے میں؟ مہمان ہے تو مہمان خانے میں ہی رہے، گھر میں کیوں گھسے گا؟ اور میں رات بھر کام کرتی ہوں، مشین کی آواز آپ کی نیند میں مخل ڈالے گی، پھر میں ساری رات لائٹ جلا کر سوتی ہوں، آپ یہاں نہیں سو سکیں گی۔ اول تو منصب کا یہاں ٹھہرنا ہی ناقابل قبول تھا، اس پر مستعد خالہ کا اسے کمرہ دینا۔ بیٹا کچھ دنوں کی تو بات ہے، اس سے کچھ گھنٹے بھی اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور خالہ کچھ دنوں کا کہہ رہی تھیں۔ خالہ اسے یہاں ضرور ٹھہرائیں، لیکن بتا دیجیے گا کہ مہمان خانے تک محدود رہے، بس اسی شرط پر وہ یہاں رہ سکتا ہے، اور اتنا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہیں ان کے گھر نہیں گئے، ان کا کوئی احسان نہیں لیا جو ان سے دب جائیں یا ان کے آگے بت جائیں۔ جو جیسا ہے اسے اس کی اوقات میں رکھا جائے تو اچھا ہے۔ رشتہ داروں کے معاملے میں وہ ایسی ہی اکڑ اور سخت مزاج تھی، جب کوئی انہیں نہیں پوچھتا تو وہ کیوں کسی کو پوچھے؟ نہ وہ کسی کا اچھا کرنا چاہتی نہ ہی برا، اسے ان رشتہ داروں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا جنہوں نے ان سے کٹنے میں پہل کی تھی۔ نہ جانے شیر دل سے کیوں اسے چڑ نہیں ہوتی تھی، شاید اس لیے کہ افسر ماموں نے ہمیشہ خالہ کا ساتھ دیا تھا، ان کی خیر خبر لیتے رہے تھے، یا شاید اس لیے کہ وہ ان دونوں خالہ بھانجی کا احساس کرنے والا تھا، یا شاید اس لیے کہ وہ بھی اس جیسا آدھا ادھورا اپنے حصے جمع کر کے جی رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شیرو کے کمرے میں ہی چرپائی ڈلوا دیتی ہوں، اس سے معذرت کر لوں گی، کچھ دن کی تنگی کی۔ میکسی اٹھاتے انہوں نے بات سمیٹی۔ انفال کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا، اس نے کام وہیں بند کر دیا۔ برے دل سے ایسا کام کرتی تو برا ہی ہوتا، اس لیے سمیٹ لیا۔ اتوار کو عموماً ناشتہ کرتے کرتے دیر ہو جاتی تھی۔ اس اتوار بھی وہ ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ منصب اپنے 2 بھاری بھاری بیگ لیے چلا آیا۔ اپنی ذاتی گاڑی پر آیا تھا جو اس نے گیٹ کھول کر اندر کچے صحن میں کھڑی کر دی۔ حال حلیے سے لگتا نہیں تھا کہ دیہات سے تعلق رکھتا تھا۔ مہنگے کپڑے، جوتے، موبائل، گھڑی اور ذاتی گاڑی، دوسروں کی کمائی پر ایسے ہی عیاشی ہوتی ہے۔ سخت غصے کو دباتے اس نے سوچا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرخندہ تو بھتیجے کے آگے بچھی جاتی تھیں، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بلائیں لے ڈالتیں۔ شیر دل اتوار کو بھی کسی کام سے چلا جاتا، کمپنی میں کام کے علاوہ بھی شاید کوئی کام کرتا تھا۔ پہلی تنخواہ سے ایک اچھی رقم خالہ کے ہاتھ میں رکھی تو خالہ خوشی سے نہال ہی ہو گئیں۔ انفال کو بھی اس کا یہ انداز پسند آیا تھا کہ اس گھر میں رہ کر اس نے ان کے مسائل کا ادراک کیا، اور ان کے سدے باب کے لیے ادنیٰ سی کوشش بھی۔ چلو کوئی تو تھا خاندان میں جو ان کا بھی ہمدرد تھا۔ دوپہر تک وہ کمرے میں ہی اپنا کام کرتی رہی، اندر آنے والی آوازوں پر گڑتی رہی، غصے کو دباتی رہی۔ پھر جب اطمینان ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا ہے تو باہر نکل آئی۔ کوئی مہمان کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ خالہ کو اس کا یوں کمرے میں بیٹھے رہنا برا لگا تھا۔ ایسے منافق مہمان مجھے نہیں پسند، جن کا اپنا مطلب ہو تو مہمان بن جاتے ہیں، ورنہ کبھی یاد نہیں آتا کہ کوئی پھپھو بھی اس طرف رہتی ہیں۔ ویسے اپنے مہمان سے پوچھے گا کہ آپ کا نام بھی جانتا ہے یا باپ نے ایسے ہی بھیج دیا۔ وہ طنز نہیں کرتی تھی، لیکن ایسے معاملوں پر کر جاتی تھی، تلخ ہو جاتی تھی۔
ایسے بے مروت کیوں ہو جاتی ہو انفال؟ میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تمہاری۔ سب کچھ انسان کی تربیت ہی نہیں ہوا کرتی، کچھ تربیت حالات بھی کرتے ہیں، اور جو تربیت حالات کر جاتے ہیں اس کا توڑ انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ فرخندہ نے تعصب سے اسے دیکھا۔ انہیں وہ حق بجانب لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھیں کہ وہ ان کی طرح سب سے راضی ہو جائے۔ دوپہر کے کھانے میں کچھ اچھا بنا لینا۔ وہ جو پہلے ہی توے پر بیٹھی تھی مزید جلد بھن گئی۔ جی بالکل، جو فریزر میں ڈھیروں گوشت پڑا ہے اس سے 8-10 کھانے تو بنا ہی دوں گی۔ غصے سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اپنا کلیجہ پکا لیتی ہوں اور آپ کا مغز، یہی رہ گیا ہے ہمارے پاس ان رشتہ داروں کو کھلانے کے لیے، باقی تو جو کچھ تھا سب کھا گئے۔ اونچا اونچا بولتے وہ بھول گئی کہ باورچی خانے کی کھڑکی پچھلی طرف بھی کھلتی تھی جہاں مہمان خانہ تھا۔ اتنا برا ذوق نہیں ہے میرا کہ ایسی بیکار چیزیں کھاؤں۔ اس آواز پر وہ اچھلی اور مڑ کر پچھلی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں سے ایک سر نمودار ہوا جو اندر ہی جھانک رہا تھا۔ انفال نے ہڑبڑا کر کھڑکی کے پٹ ٹھا سے بند کر دیے۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ کان اسی طرف لگائے ہوئے ہوگا۔ جاہل انسان، تمیز نہیں ہے اتنی کہ دوسروں کے گھر میں یوں نہیں جھانکتے۔ یہ جملہ اس نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، مبادا اب سن کر جواب دینے کہیں اندر ہی نہ چلا آئے۔ دوپہر کے کھانے تک شاید وہ سوتا رہا تھا۔ انفال نے دھنیا آلو اور ساتھ مٹر پلاؤ بنا لیا، سادہ سی سلاد اور دھنیے پودینے کی چٹنی بنا لی، ساتھ میں ٹھنڈی میٹھی زنجبیل۔ سردیوں میں لیمبو سستے ملتے تو وہ ڈھیر سارے خرید کر ان کا رس نکال کر برف والے کیوز میں ڈال کر جما دیتی تاکہ گرمیوں میں استعمال کیے جا سکیں۔ مٹر بھی اس نے کافی سارے نکال کر فریز کیے ہوئے تھے۔ یوں ان کا گزارا کافی وقت تک چلتا رہتا تھا۔ وہ ایسے چھوٹے موٹے اقدام کام کر کے اپنی سمجھداری سے کچھ نہ کچھ بچا لیا کرتی تھی۔ خالہ اس ضیافت پر کچھ خاص خوش نہ تھیں، لیکن مہینے کا آخر چل رہا تھا۔ ایسے وقت میں وہ بازار جا کر گوشت نہیں خرید سکتی تھیں، ایک ایک پیسہ دانتوں سے پکڑ کر رکھنا پڑتا تھا۔ گوشت یوں بھی بقرعید پر ہی نصیب ہوتا جب آس پڑوس کے لوگ بھیج دیا کرتے، یا سردیوں میں انفال اپنی جمع پونجی سے انہیں مچھلی فرائی کر دیا کرتی۔ مہمانوں کے آنے پر سے تبھی ایسا انتظام ہوتا جب مہینے کا شروع یا بیچ کے دن ہوتے۔ اب وہ مہینے کے آخری دنوں کا مہمان تھا تو اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا، تمہیں جو پیسے ایڈوانس ملے تھے ان میں سے 1000 کا نوٹ دے دو تو جا کر قیمہ خرید لاتی ہوں، کوفتے بنا لیں گے۔ انفال نے انہیں گھوڑا۔ ایڈوانس کی رقم ساری کپڑے اور اس پر لگنے والے موتیوں کی خریداری میں لگ گئی۔ جو بچی ہے اسے بجلی کا بل ادا کرنا ہے جس کی تاریخ سر پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ دن آپ کا بھتیجا گوشت نہیں کھائے گا تو اس کا خون کم نہیں ہو جائے گا۔ فرخندہ اپنا سا منہ لے کر واپس باہر جا کر بیٹھ گئی۔ انفال نے بغور ان کے چہرے کو دیکھا جہاں جوڑ توڑ چل رہا تھا۔ خبردار، جو اس بھلے انسان سے آپ نے پیسے مانگنے کی کوشش بھی کی تو؟ ان کے چہرے پر ابھرتی طمانینت پر اسے یہی خیال آیا کہ اب وہ شیرو سے ادھار کریں گی۔ فرخندہ نے اب کی بار کھا جانے والی نظروں سے انفال کو دیکھا۔ کھانا لگاؤ، میں جا کر بچے کو اٹھاؤں۔ انفال نے کھانا تخت پر چن دیا، لیکن اپنا کھانا لے کر وہ اندر کمرے میں چلی آئی۔ ایک تو اس منصب کی شکل دیکھنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا، دوسرا صبح والی بات پر کچھ نادم بھی تھی، اسی لیے سامنا نہیں چاہتی تھی۔ فرخندہ اور منصب نے کھانا باہر تخت پر بیٹھ کر اور اس نے اندر کمرے میں کان باہر لگا کر کھایا۔ اس کی باتوں سے یہی سمجھ آیا کہ ہفتہ تو یہاں رہے گا ہی رہے گا۔ گاؤں کے ہر انڈے بچے کا احوال وہ خالہ کو اس 40 منٹ میں بتا چکا تھا جن کی خیریت دریافت کی جا رہی تھی۔ اندر بیٹھ کر اس کا کھانا اب تو ہضم بھی ہونے والا تھا اور باہر والوں کا ابھی تک ختم بھی نہ ہوا تھا۔ کیا مشکل ہے؟ کیا اب میں ایسے ہی پردہ نشیں ہو کر بیٹھی رہا کروں گی؟ برتن اس نے وہیں قریب میں دھر دیے اور خود کچھ دیر کمر سیدھی کرنے لیٹ گئی۔ نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی، ورنہ ظہر پڑنے سے پہلے وہ کبھی سوتی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد خالہ اسے جھنجھوڑ رہی تھیں، یہ کون سا وقت ہے سونے کا، اٹھ کر نماز پڑھو۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی تھی، جلدی سے سارے برتن سمیٹے دھوئے اور نماز پڑھ کر لیٹنے کی بجائے اپنا سلائی کا کام شروع کر دیا۔ جتنی جلدی وہ اسے ختم کرنے کا سوچ رہی تھی، کام بڑھ ہی رہا تھا۔
اتنا کھانا بنانے میں وہ پورا دن نکل گیا، ابھی تک کام کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اسے رہ رہ کر غصہ منصب پر ہی آ رہا تھا۔ رات کے کھانے میں سالن تو ہو جائے گا، ساتھ آلو کے کباب بنا لینا، بیسن والے۔ خالہ لیٹنے سے پہلے اس کے کمرے میں جھانکتے اس کا فشار خون مزید بلند کر گئیں۔ اچھی زبردستی تھی، لیکن کرنا تو اسے ہی تھا۔ اٹھ کر آلو ابلنے کے لیے رکھ آئی۔ کام کرتے کرتے اسے خبر نہ ہوئی کہ پانی سوکھ گیا اور آلو جل گئے۔ جلنے کی بو آئی تو باورچی خانے میں بھاگی۔ بیڑا غرق انفعال، جلدی سے ٹھنڈا پانی ڈال کر نچلا حصہ اتار کر الگ کیا اور جو بچ گیا تھا اسے ایک طرف کیا۔ لگتا ہے کسی کا دل جل رہا ہے۔ کھڑکی کے باہر سے اس بار سر نہیں نمودار ہوا تھا، لیکن انداز صاف دل جلانے والا ہی تھا۔ بالکل ٹھیک لگتا ہے، آلو کا دل جل چکا ہے، یہ سوچ کر وہ کس پیٹ میں جانے والا ہے۔ دانت پیستے اس نے پھر سے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا، جو وہ نہ جانے کیوں پہلے کھول گئی تھی۔ اس کھڑکی کو تو قفل ہی لگ جانا چاہیے ہفتے کے لیے۔ اس بار کنڈی بھی چڑھا دی۔ اب کھانے کے لیے جو بھی کرنا تھا شام میں ہی کرنا تھا۔ وہ واپس کمرے میں جا کر کام کرنے لگی۔ 2 دن گزر گئے۔ 2 دن وہ اسی طرح منصب سے چھپتی پھرتی رہی اور تیسرے دن اس نے رات کے کھانے کے بعد اسے صحن میں چہل قدمی کرتے وقت جا لیا۔ آپ کے گھر میں مہمانوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اپنے ہی کلیجے بھیجے پکا کر کھلانے کا سوچا جاتا ہے؟ جلے ہوئے آلو کے کباب پیش کیے جاتے ہیں، رات میں چوہوں کے ناچ دکھائے جاتے ہیں؟ وہ چہل قدمی کرتے ہوئے جوں ہی پلٹی، وہ کسی علادین کے جن کی طرح نمودار ہوا۔ نہ جانے کس نے چراغ رگڑا تھا، اس نے تو یہ کوتاہی نہیں کی تھی۔ اور آپ کے ہاں رشتہ داروں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کا جائز حق ہڑپ کر لیا جاتا ہے، انہیں مردہ تصور کر کے ہر شے پر قابض ہو جایا جاتا ہے۔ کبھی کبھار بھولے سے فون کیا جاتا ہے، وہ بھی عید بقرعید پر۔ کبھی غلطی سے بھی ان کے گھر کا رخ نہیں کیا جاتا۔ وہ بھی دو بدو جواب دے کر حساب برابر کر گئی تھی۔ منصب نے اسے محظوظ ہو کر دیکھا۔ وہ جسے گھریلو ضبو اور عام سی لڑکی سمجھے، اس پر داغ بٹھانے کی کوشش میں تھا، جیسا عموماً وہ اپنے گاؤں کی کزنز کے ساتھ کرتا تھا۔ اس کے ایک جواب سے سمجھ گیا کہ وہ بالکل بھی ایسی نہیں، وہ ایک بااعتماد، حاضر جواب اور ذہین لڑکی ہے۔ چلیں، دونوں طرف سے حساب برابر ہوا۔ بازو سینے پر باندھے وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جو انفعال کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ قد کاٹ شیر دل جیسا ہی تھا، لیکن گندمی رنگت اور ذرا موٹے موٹے نقوش کا حامل ہونے کی وجہ سے اتنے مہنگے برانڈ پہن کر بھی ویسا اچھا نہ لگ رہا تھا جیسا شیر دل عام لباس میں لگتا تھا۔ بال اس کے ذرا لمبے تھے، جو اس نے پیچھے چھوٹی سی پونی کی صورت میں باندھ رکھے تھے۔ ایک کان میں چھوٹا سا ٹاپس بھی پہن رکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی دوسری انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ کھلے گریبان سے چین بھی دکھائی دے رہی تھی۔ حلیہ خاصا لوفرانہ تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ یہ حساب کبھی برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اچھا یا برا جیسا بھی ہے، ہم کھلانے والوں میں سے ہیں اور آپ کھانے والوں میں سے۔ جیسے جاننے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کھانے اور کھلانے والے بھی ایک سے نہیں ہو سکتے۔ ارے ارے، کس رفتار سے چلتی ہے یہ زبان! 150 کی سپیڈ تو ہوگی ہی۔ اس نے کبھی کسی لڑکی سے ایسے دو بدو اور لاجواب کر دینے والے جواب نہیں سنے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ مصنوعی حیرت کی اداکاری کرتے اسے سخت برا لگا۔ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، 200 سے کم کی رفتار کبھی نہیں رکھی میں نے۔ اس نے جبری خوش اخلاقی جھاڑی۔ اس بار منصب بے اختیار کھل کر ہنس دیا۔ اسے اس لڑکی کا انداز پسند آیا تھا، لیکن لڑکی کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہ تھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی مجھے، افسوس اس بات کا کہ اب تک ملاقات نہ ہو سکی۔ جلد آپ کو یہ افسوس ہوگا کہ اب بھی ملاقات کیوں ہوئی۔ وہ ایک طرف سے نکل کر اندر چلی گئی۔ منصب متبسم لب لیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے یہ پہلی ملاقات واقعی یاد رہنا تھی۔ وہ جو ہفتے کا کہہ کر رکنے آیا تھا، ہفتے بعد بھی اسی گھر میں گھوم پھر رہا تھا اور انفعال کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کا سلائی کا کام زور و شور سے جاری تھا اور اسے کم ہی کمرے سے نکلنے کا موقع ملتا، لیکن پھر بھی منصب کے یہاں قیام سے وہ سخت چڑ رہی تھی۔
ایسی الجھن اسے کبھی شیر دل سے نہ ہوئی تھی، جبکہ وہ پچھلے 3 ماہ سے یہیں رہ رہا تھا۔ وجہ یہی سمجھ میں آتی کہ شیر دل کے انداز میں ایک احتیاط تھی، عزت تھی۔ وہ جب دل کیا منہ اٹھا کر کہیں بھی نہیں پہنچ جاتا تھا۔ اس نے خود کو پچھلے حصے تک ہی محدود کر رکھا تھا، بس کھانا کھانے ہی برآمدے تک آتا، اور جب بھی آتا ہلکا سا کھنکار کر اپنے آنے کا پتہ دیتا تاکہ وہ سنبھل سکیں۔ لیکن یہ منصب، اس نے تو گھر کے ہر کونے میں گویا منصب سنبھال رکھا تھا۔ انفال اپنے کمرے تک میں دوپٹہ بڑے طریقے سے اوڑھ کر رکھتی کہ کیا خبر وہ کب اجازت کے بنا اس کے کمرے میں ہی نہ پہنچ جائے۔ باپ کی طرح اس نے اس گھر کو بھی اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا۔ کب جائے گا یہ آپ کا بن بلایا مہمان؟ وہ زج ہو کر ایک دن خالہ کے سر پر پہنچ گئی۔ کون سا مہمان؟ نیا پرانا؟ آپ جانتی ہیں میں منصب کی بات کر رہی ہوں۔ آخر 1 ہفتے کی بات ہوئی تھی تو اب 1 ہفتہ گزرے بھی 2 دن بیت چکے ہیں۔ اب ہاتھ پکڑ کر تو نہیں نکال سکتی اسے۔ مہمان ہے تو عزت دینا تو بنتا ہے۔ مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، 3 ضرب 3 9 دن کا نہیں۔ اس نے خالہ کے کمرے میں موجود میکسی اٹھائی جس پر وہ آج کل موتی ٹانک رہی تھیں۔ دل سے ماننا پڑا کہ خالہ کے ہاتھ میں نفاست تھی۔ بڑی مہارت سے ایک ایک موتی لگا رہی تھیں۔ میکسی تکمیل کے مراحل میں تھی، لیکن ایسی ابھی 2 مزید اور ان کے کمرے میں موجود تھیں۔ 3 اس کے کمرے میں تیار پڑی تھیں، باقی وہ بھی سلائی کر رہی تھی۔ تھوڑا صبر کر لو، اتنی بے صبری اچھی نہیں ہوتی بیٹا۔ اس نے سر ہلایا اور خالہ کے کمرے سے نکلی۔ تبھی سامنے شیر دل پر نظر پڑی جو صحن کے ایک کونے میں بنی کیاری میں گوڈی کر رہا تھا۔ انفال نے آنکھیں چندیا کر اسے دیکھا اور برآمدے سے صحن میں چلی گئی۔ شیر دل کے ہاتھ میں کھرپا تھا اور وہ بڑی مہارت سے کیاری کے کچھ حصے کی گوڈی کر رہا تھا۔ کل صبح فجر پر ہلکی بارش ہوئی تھی جس سے زمین میں نمی موجود تھی۔ کیا زمین سے کوئی خزانہ برآمد ہونے کو ہے؟ شیر دل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، میں یہ ایلو ویرا کا پودا پھپھو کے لیے لایا تھا۔ اس دن وہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں چاہیے پودا تو مل گیا، لیکن یہ گملہ چھوٹا لگ رہا ہے، اسی لیے زمین میں لگانے کا سوچا ہے۔ اچھی خاصی کیاری بنی پڑی ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، وہ تو میں کر ہی لوں گا، تو اب اسے گملے سے نکال کر یہاں لگانے لگا ہوں۔ اس نے پاس بہت چھوٹے سے گملے میں ایلو ویرا کا پودا تھا۔ انفال نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوشش تو میری بھی یہی ہے کہ کیاری کو کچن گارڈننگ کے لیے استعمال کروں، بلکہ یہ جو اتنی بنجر خشک زمین ہے اس پر خوب سبزیاں لگاؤں، پھلدار درخت اگاؤں، لیکن خالہ مانتی ہی نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ میں وقت اور محنت غلط جگہ لگانے کا سوچ رہی ہوں۔ گملے سے پودا نکال کر زمین میں منتقل کر دیا گیا، پاس پڑی بوتل سے پانی دیا اور کھرپا ایک کونے میں رکھ دیا۔ مٹی میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، بس بیج ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ایلو ویرا کا پودا زندہ رہا تو پھر ایک ڈیل کرتے ہیں کہ اسی مٹی سے گھر کی سبزیاں اور پھل اگائیں گے۔ ہاتھ جھاڑتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر خالہ نے اجازت دی تو وہ میں ان سے لے لوں گا، آپ اپنا شوق پورا کر لیجیے گا۔ وہ کچھ حیران ہوئی کہ اسے اس کے شوق کی خبر کیسے ہوئی۔ شاید خالہ سے بحث کرتے اس نے کبھی سن لیا ہوگا۔ انفال اس کی بات پر مسکرا دی، اس بات سے قطعی انجان کہ 2 آنکھیں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اچھا یہ رکھ لیں، پھپھو کو دیا تو شاید وہ نہیں لیں گی۔ ایک لفافہ اس نے جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ماہانہ خرچہ تو آپ خالہ کو دے چکے ہیں۔ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے بونس ملا تھا جو خود رکھ کر کیا کرنا ہے۔ اچھا ہے پھپھو کے پاس رہے، چاہے خرچ کریں چاہے تو جمع کریں۔ انفال نے کچھ ششوپن میں مبتلا اسے اور پھر لفافے کو دیکھا۔ آپ پیسے جمع کر کے ایک موٹر سائیکل خرید لیں، پیدل آتے جاتے ہیں، موٹر سائیکل سے سہولت ہو جائے گی۔ وہ کافی عرصے سے سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی سواری نہیں، کم از کم ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل تو خرید سکتا تھا۔ وہ بھی لے لوں گا پہلے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی یہ رکھ لیں۔ انفال نے لفافہ تھام لیا۔ شیر دل وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ میں یہیں قریب میں ایک مال تک جا رہا تھا، کچھ چیزیں خریدنا تھیں، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ وہ باورچی خانے میں کام کر رہی تھی جب منصب نے دروازے میں کھڑے ہو کر اس سے پوچھا۔ اتوار کا دن تھا اور منصب گھر پر تھا۔
شیر دل کو کمپنی سے تو چھٹی تھی، لیکن جو دوسرا کام کرتا اس کی وجہ سے گھر پر موجود نہ تھا۔ انفال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کیا کرنے جاؤں؟ یوں ہی کمپنی دینے، اور اگر آپ کا دل ہوا تو کچھ اپنے اور پھپھو کے لیے خرید لیجیے گا۔ اس کی بات پر انفال نے بامشکل اپنا غصہ دبایا۔ بہت شکریہ، نہ میں جا سکتی ہوں اور نہ ہی میرے پاس اتنا فالتو پیسہ ہے کہ مالز میں جا کر خریداری کروں۔ اس نے نرم مگر ٹھوس لہجے میں کہا، ڈونٹ وری، شاپنگ میں کروا دوں گا۔ وہ بڑی خوشگواری سے گویا ہوئی۔ بڑی ہی مہربانی۔ اس نے بڑی کو تھوڑا لمبا کھینچا۔ میں خواہ مخواہ کسی سے چیزیں نہیں لیتی۔ وہ واپس چولہا صاف کرنے لگی۔ ابھی اسے کھانے کی تیاری بھی کرنا تھی۔ کسی سے یا مجھ سے؟ انفال کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس نے دانت پیسے، مٹیاں بھینچی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کسی سے مطلب کسی سے بھی؟ منصب نے کچھ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کسی میں شاید شیر دل نہیں آتا کیا؟ اس جملے نے انفال کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ ہوتا کون تھا اس سے جرح کرنے والا کہ وہ کس سے کیا لیتی ہے؟ اول تو میں نے شیر دل سے کچھ ایسا نہیں لیا کہ اس سے مجھے وضاحتیں دینا پڑے۔ دوسرا یہ کہ اگر کچھ لیا بھی ہے تو آپ کون ہیں جنہیں میں بتاتی پھروں کہ میں نے کیا لیا ہے؟ مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کا حق میری خالہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ آپ اس گھر میں مہمان ہیں، مہمان بن کر رہیں۔ آپ اس گھر والا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سختی سے اپنی بات مکمل کر کے وہ پلٹ گئی۔ منصب بھی غصے سے دروازہ مار کر پلٹ گیا۔ دروازے کی ٹھاہ سے اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ حد ہے یعنی کہ اپنے پیچھے بند دروازے کو اس نے دیکھا۔ دوسروں کے گھر میں رہ کر اتنی اکڑ، اس کا تیش سے برا حال تھا۔ ایک بار پھر اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ خالہ سے تسلی سے بات کرے گی کہ وہ منصب کو جانے کا کہہ دیں، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اس دن مغرب کا وقت تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں سلائی کا کام کر رہی تھی، تبھی فرخندہ بوکھلائی سی اندر آئیں۔ انفال، یہ کام سمیٹو اور چل کر کھانے کا اچھا سا انتظام کرو۔ ہوا کیا ہے خالہ؟ کیوں ایسے پریشان سی بھاگی آ رہی ہیں؟ کام تو اس نے ایک طرف اس وقت کر دیا جب خالہ پھولی ہوئی سانس سے اندر داخل ہوئیں۔ وہ منصب کے ساتھ اس کا کوئی دوست آیا ہے۔ انفال کے ماتھے کی تیوریاں نمایاں ہو گئیں۔ کمبائنڈ اسٹڈی کرنی ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے خالہ؟ خود کسی کے گھر رہ رہا ہے اور جانے کا نہیں نام لے رہا، اب کوئی دوست بھی ساتھ لگا لیا ہے۔ اسے یہ بات سخت بری لگی تھی۔ اب لگا لیا ہے تو کیا گھر سے نکال دوں؟ پھر اس بات کا فائدہ؟ اٹھ کر کھانے کا انتظام کرو، شیرو بھی آتا ہی ہوگا۔ وہ بادلے ناخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن خالہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ فرخندہ نے ہاتھ اٹھائے، اسے خاموشی کی تلقین کی کہ مبادا مہمان نہ سن لیں۔ وہ خود بھی اس بات کو پسند نہیں کر رہی تھیں کہ کسی دوست کو اٹھا کر وہ ایسے گھر میں لے آیا جہاں ایک جوان جہان بچی موجود ہے، لیکن یہ احتیاط تو منصب کو کرنا چاہیے تھی۔ وہ اب گھر آئے مہمان کے منہ پر دروازے تو مارنے سے رہی تھی۔ انفال خود کو اچھی طرح سے چادر میں لپیٹ کر باورچی خانے میں چلی آئی۔ دروازہ بھی بھیڑ دیا کہ سکون سے کام کر سکے۔ منصب تو منہ اٹھائے بنا کسی لحاظ کے وہاں تک چلا آتا تھا، کیا خبر کہ دوست کو بھی لگا لاتا۔ دوپہر کے کھانے میں اس نے چنے کی دال بنائی تھی، اب ساتھ میں آلو کوفتے کا سالن اور قیمہ مٹر بنانے کا سوچا۔ میٹھے میں حلوہ بنا لے گی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ان کے ہاں رات کا کھانا جلدی کھایا جاتا تھا۔ کھانا بناتے ہوئے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ مہمان رات میں وہیں رک گیا تو؟ ایک غیر آرام دہ خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ یہ منصب تو جان کو ہی آ گیا ہے۔ کتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ، کیسے گوڈوں گڈوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ اب کیا دھکے دے کر نکالیں تو ہی جائے گا۔ اس جمعرات کو پورے 2 ہفتے ہو جانا تھے یہاں ٹھہرے ہوئے، نہ جانے کوئی ہاسٹل تھا بھی یا ہاسٹل کا بہانہ گھڑ کر پھپھو کے گھر داخل ہوا اور اب مستقل یہیں گوند بن کر چپکنے کا ارادہ تھا۔ جلدی کرو بیٹا، وقت پر کھانا لگاؤ تاکہ مہمان وقت سے اپنے گھر چلا جائے۔ فرخندہ کو بھی اندر سے وہی فکر تھی جو اس سے کھا رہی تھی۔ اس نے سر ہلاتے کام کی رفتار بڑھا دی۔ کھانا برآمدے میں ہی لگایا گیا۔ جب تک شیر دل بھی آ گیا تھا، فرخندہ نے ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا اور وہ اپنے کمرے میں دبک گئی۔
اندر تک مہمان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو منصب کے ساتھ مسلسل کر رہا تھا۔ فرخندہ اور شیر دل بھی بیچ میں ایک آدھ جملہ بول لیتے۔ کھانا کھانے کے بعد میٹھا خالہ نے ہی پیش کیا۔ وہ پہلے سے انہیں بتا گئی تھی کہ وہ کمرے سے نہیں نکلے گی۔ بہت مزہ آیا کھانے کا آنٹی، اب اچھے سے پڑھائی ہو سکے گی۔ بس کڑک سی چائے بھیج دیں کہ دماغ پڑھائی کے لیے مزید تازہ ہو جائے۔ فرخندہ منہ اٹھا کر دیکھنے لگی کہ ابھی مزید پڑھائی ہونا تھی۔ وہ تو سمجھے بیٹھی تھی کہ کھانے کے بعد وہ چلا جائے گا، لیکن ابھی دور دور تک ایسا ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ منصب اور اس کا دوست کمرے میں چلے گئے۔ شیر دل وہیں بیٹھا رہا۔ میرا بولنا بنتا نہیں ہے پھپھو کہ گھر آپ کا ہے، آپ جسے چاہیں بلائیں اور ٹھہرائیں، لیکن منصب سے بات کریں کہ خود تو چلے یہاں رہتا ہے۔ دوستوں کو لانا بالکل بھی مناسب نہیں۔ وہ بھی ایسے بے تکلف دوست کہ جنہیں گھر میں کھڑے ہونے کی جگہ دیں تو گھسکڑا مار کر بیٹھ ہی جائیں۔ اس گھر میں خواتین رہ رہی ہیں، ان کے آرام کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ یوں ایک انجان شخص کو گھر میں بلانا اور رات ٹھہرانا کہیں سے بھی مناسب بات نہیں۔ انفال کی نظروں میں ایک بار پھر سے شیر دل کی عزت بڑھ گئی۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ بن ماں کا ایک ظالم سوتیلی ماں کے ہاتھوں پلا بچہ ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، میں کل ہی منصب سے بات کرتی ہوں۔ فرخندہ بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ انفال کو لگا کہ اب اس کو خالہ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی بات کو تو وہ یوں بھی خاطر میں نہ لاتی تھیں، لیکن شیر دل نے اتنے مہذب طریقے سے بات کی کہ اب اس کا بولنا بنتا نہیں تھا۔ یقیناً خالہ اب کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھائیں گی۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھی میکسی پر موتی ٹانک رہی تھی تو اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو منصب کا وہی دوست گیٹ کے قریب کرسی ڈالے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انفال کے ماتھے پر یکدم بل پڑ گئے۔ اسے لگا تھا کہ ناشتہ کر کے وہ دونوں یونیورسٹی چلے گئے ہوں گے۔ منصب کی گاڑی گھر کے باہر ہی کھڑی تھی، اسی لیے اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جا چکا تھا یا نہیں، لیکن اب اس کے دوست کی موجودگی سے ظاہر تھا کہ وہ گھر پر ہی موجود ہے۔ اس نے پہلے تو اپنا رخ بدلا، لیکن پھر بھی ایک غیر آرام دہ احساس غالب رہا تو سامان اٹھا کر اندر چلی گئی۔ نہ جانے یہ بن بلائے مہمان کب جائیں گے۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کر لیا اور سکون سے دوپٹہ اتار کر بیٹھ کر کام کرنے لگی۔ دن میں اکثر بجلی کی بچت کے لیے وہ ہاتھ کا کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ جاتی تاکہ برآمدے میں کام نیٹ کیا جائے اور کمرے کی بتی نہ جلانی پڑے۔ اب مجبوری تھی کہ اسے کمرے میں ہی رہنا تھا جب تک منصب اور اس کا دوست چلے نہ جاتے۔ آرڈر کا کچھ سامان لینے اسے قریبی بازار جانا تھا، سو کمرے سے نکلنا ہی پڑا۔ تب بھی وہ دونوں سامنے صحن میں کرسیاں بچھائے بیٹھے تھے۔ انفال کا دماغ 180 ڈگری پر گھوم گیا۔ اچھی مصیبت تھی کہ وہ اپنے ہی گھر میں محصور ہو گئی تھی۔ نہ جانے فرخندہ کب منصب سے بات کرنے والی تھی۔ آدھا دن تو چڑھ ہی گیا۔ بہت طریقے سے خود کو لپیٹ کر وہ ان دونوں کے قریب سے گزری۔ نظر اور سر جھکا ہونے کے باوجود ان دونوں کی نظروں کو خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ دل چاہا ایک جھاپڑ اس منصب کو لگائے اور ایک اس کے دوست کو۔ جلدی سے گیٹ کھول کر پارک کیا اور باہر نکل کر سکھ کا گہرا سانس لیا۔ 2 گھنٹے بازار میں گزارنے کے بعد وہ گھر جاتے دل میں دعا کر رہی تھی کہ دونوں جا چکے ہوں، لیکن گلی کے نکڑ پر پہنچ کر اس نے جب گیٹ سے باہر منصب کی گاڑی کھڑی دیکھی تو ایک گہرا سانس لیا اور ساتھ ہی منہ سے اف نکلا۔ گیٹ کھلا ہی تھا کہ وہ دونوں ہنوز صحن میں موجود کتابیں کھولے کچھ بحث کر رہے تھے۔ بنا کسی سلام دعا کے وہ اندر بڑھنے لگی تو منصب کے دوست نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، اس گھر میں مہمانوں کو سلام کا رواج نہیں ہے۔ انفال نے اٹھتے قدم روکے، اندر اٹھتے ابال کو ٹھنڈا کیا، پھر آگے بڑھ گئی۔ ان کے اپنے اصول ہیں، اپنی پسند کے بندوں کو سلام بھی کرتی ہیں اور ان سے لین دین بھی چلتا ہے۔ منصب کی یہ بات اسے آگ لگا گئی تھی۔ اب وہ خود کو مزید روک نہیں سکتی تھی، جواب دینا فرض ہو گیا تھا۔ وہ بڑی اور غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا گھر ہے اور میں جیسے چاہوں اس گھر میں رہوں، جیسے مرضی اصول بناؤں، جس اصول پر چاہے عمل کروں، جس کو چاہے توڑ دوں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر طنز کرنے والے؟ اور دوسری بات یہ کہ میں زبردستی کے مہمانوں کی قطعاً عزت نہیں کرتی۔
جو میزبان کے احرام کا خیال کیے بنا ڈیرے جما کر بیٹھ جائیں، اور تیسری بات کہ اب اس کے بعد میں ایک لفظ بھی اپنی ذات پر برداشت نہیں کروں گی۔ میں کوئی گلی محلے کے نکڑ پر کھڑی لڑکی نہیں جس پر زمانے بھر کے آوارہ لڑکے چلتے پھرتے جملے کستے رہیں۔ اپنے گھر میں بہت عزت سے بیٹھی ہوں، لڑکی ہوں، اور اپنے گھر میں کسی کے منہ سے اب کوئی بھی ایک جملہ برداشت نہیں کروں گی۔ اسی لیے آپ اور آپ کے یہ دوست اپنی زبانوں کے ساتھ ساتھ نگاہوں کو بھی لگام ڈال لیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ بہت غصے سے دو بدو کھڑی ہو کر منصب سے مخاطب تھی۔ منصب اپنی نشست چھوڑ کر ایک دم سے برابر آ کھڑا ہوا۔ دونوں کی غصیلی نگاہیں روبرو تھیں۔ انفال غصے کو پینے کی کوشش کر رہی تھی تو منصب کے جبڑے بھی بچھے ہوئے تھے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کہیں کہ ترم خان ہو، افلاطون ہو یا بقراط؟ دماغ تو ایسے ساتویں آسمان پر ہے جیسے کوئی چوٹی پر جھنڈے گاڑ کر آئی ہو۔ گھر میں عزت سے بیٹھی لڑکی گھر میں ٹھہرے لڑکے سے خط و کتابت کا لین دین کر رہی ہے اور باتیں کرتی ہے بڑی عزت کی۔ 2 کوڑی کی عزت ہے تمہاری۔ تمہارا نام انفال ٹھیک رکھا گیا ہے بالکل۔ تم مال غنیمت سے کم نہیں جسے کوئی بھی چاہے آپس میں تقسیم کر لے۔ منصب! شیر دل نے چلاتے ہوئے منصب کا گریبان پکڑ لیا۔ نہ جانے وہ کب کہاں سے آیا تھا، لیکن اب سامنے کا یہ منظر، منصب کا گریبان شیر دل کے ہاتھوں میں تھا۔ منصب کے جبڑے چڑھ کر کانوں تک پہنچنے کو تھے۔ شیر دل کا سرخ تپتا چہرہ اور آنکھوں سے لپکتے شعلے، انفال بالکل پتھر بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے تو منصب کے الفاظ ہی ہضم نہ ہو سکے تھے، اس پر یہ منظر۔ ایک لفظ بھی اگر انفال کے بارے میں کہا تو یہیں کا یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ کیوں تیری بہت سگی لگتی ہے؟ منصب کا دوست آگے بڑھ کر ان دونوں کو چھڑانے لگا، لیکن شیر دل کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ منصب کی قمیض چر گئی، لیکن شیر دل کا ہاتھ نہیں ہٹا۔ فرخندہ بھی اس شور پر باہر نکل آئیں۔ برآمدے کی دہلیز پر وہ گنگ سی اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ ہاں لگتی ہے میری سگی، میں سربراہ ہوں اس گھر کا، محافظ ہوں۔ انفال عزت ہے اس گھر کی اور جلد میری عزت بھی بن جائے گی۔ شیر دل نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑ دیا، پھر فرخندہ کی طرف مڑا۔ پھپھو، میں سب کے سامنے انفال کا ہاتھ مانگتا ہوں، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ اس جیسے ارے غیرے اس کی جانب نگاہ اٹھانا تو دور، اس کے بارے میں سوچ بھی اپنے ناپاک ذہنوں میں نہ لا سکیں۔ فرخندہ اپنی جگہ حیران تھی اور انفال تو کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ شیر دل انفال کی طرف مڑا۔ اندر جائیں انفال، وہ ہنوز بدھ بنی رہی جو صرف پلکیں جھپک رہی تھی۔ انفال اندر جائیں آپ۔ اس کے وجود میں اب جنبش ہوئی اور وہ تیزی سے اپنا سامان لیے اندر چلی گئی۔ شیر دل نے منصب اور اس کے دوست کو دیکھا۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور 15 منٹ میں یہاں سے چلتے دکھائی دو۔ اب یہاں کا رخ کرنے کا سوچنا بھی مت۔ پھپھو تمہارے ابا جی سے ہی بات کریں گی۔ منصب کا دوست اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا، مبادا کوئی جھگڑا کھڑا نہ ہو جائے۔ شیر دل وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ 15 منٹ سے پہلے وہ دونوں اپنا سامان سمیٹ کر گیٹ سے باہر تھے۔ شیر دل نے گیٹ کا قفل لگا دیا۔ اسے افسوس تھا کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دوپہر کھانے پر انفال موجود نہ تھی۔ فرخندہ بالکل چپ تھی۔ شیر دل سمجھ سکتا تھا کہ وہ شاکڈ ہیں۔ انفال تب سے کمرے میں ہی تھی۔ کھانا فرخندہ ہی نکال کر لائی تھیں۔ وہ نہیں کھائیں گی۔ شیر دل نے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھولے گی تو کچھ کھائے گی نہ، تب سے بند ہے اندر۔ پھپھو، میں یہ بات اچھے طریقے سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت حالات ایسے بن گئے کہ مجھے یہ کہنا پڑا۔ اگر آپ کو برا لگا تو معافی مانگتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی ہوتا تو آپ کے در پر یوں نہ پڑا ہوتا، اسی لیے رشتے کی بات خود مجھے ہی کرنا پڑی۔ آپ ہی اب بڑی ہیں اور آپ ہی سرپرست، لیکن فیصلے کا اختیار انفال کو ہے۔ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو آپ منع کر سکتی ہیں۔ یقین جانیے ہمارے رشتے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ فرخندہ خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد بھرائی آنکھوں سے شیر دل کو دیکھنے لگی۔ تم سے اچھا میری بچی کو کیا ہی ملے گا، اور میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہوگی کہ میرے دونوں بچے میری نظروں کے سامنے رہیں۔ سوچتی ہوں اللہ نے بے اولاد رکھ کر بھی کیسے احساس کرنے والی اولاد دی ہے مجھے۔ اپنی بات کے اختتام تک ان کے آنسو جھلک گئے۔ لیکن فیصلہ میں نے نہیں، انفال نے کرنا ہے۔ شیر دل سمجھتا تھا، سر اس بات میں ہلا دیا۔
اتنے میں انفال کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ اس کی متورم نگاہیں اس بات کی غماز تھیں کہ وہ روتی رہی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، فرخندہ اور شیر دل اس کی بات پر چونکے اور پھر یکدم دونوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ انفال وہیں سے لوٹ گئی۔ فرخندہ نے مسکراتے شیر دل کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں جا کر شکرانے کی نفل ادا کر لوں۔ شیر دل مطمئن سا ہو کر اپنا کھانا ختم کرنے لگا۔ انفال کے ہاتھ میں موبائل تھا جس پر فیس بک کھلی ہوئی تھی۔ وہ شوق سے اس خبر کو دیکھ رہی تھی جو خاندان کے کسی فرد نے لگا رکھی تھی کہ عبدالخالق کے بیٹے نے بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ اب وہ کسی رفاہی ادارے میں مقیم ہیں۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ دل چاہا جا کر فرخندہ کو بتائے کہ دیکھیں اللہ کیسے انصاف کرتا ہے۔ جس اولاد کے لیے انہیں چھوڑا تھا اسی نے عبدالخالق کو گھر سے نکال دیا اور فرخندہ کو کیسے 2 بچوں کی ماں بنا دیا۔ لیکن پھر رک گئی۔ وہ جانتی تھی فرخندہ کبھی اس بات پر خوش نہیں ہوں گی۔ وہ کبھی دشمن کو بھی بدحال دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہاں تو ان کے سابقہ شوہر کی بات تھی جن کے ساتھ زندگی کے چند سال گزارے تھے، اسی لیے اس کی بات کو وہیں تک ہی رہنے دیا۔ بس اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا تھا۔ اپنے فیصلے سے خوش ہو وہ گیٹ کھول کر اندر آیا تو اسے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھا۔ اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ مطمئن ہوں، شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ایسے شخص کا ساتھ دیا جو میری عزت کی حفاظت کے لیے کسی سے بھی لڑ سکتا ہے۔ شیر دل نرمی سے مسکرا دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر کھول دوں۔ انفال مسکرا دی۔ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ مزید کچھ کرتا تو زمین میں زندہ دفنا دیا جاتا۔ اس کی بات پر شیر دل کھل کر مسکرا دیا۔ کل سے کچن گارڈننگ کا کام شروع کرتے ہیں۔ بہار کا موسم ہے۔ کل ہی پنیریاں لے آؤں گا۔ صبح صبح کیاری تیار کر دوں گا۔ انفال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن خالہ، انہیں منا لوں گا، داماد کو منع تھوڑی کریں گی۔ انفال نے سر جھکا لیا، لیکن اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو شیر دل کے دل کو دھڑکا گئی تھی۔ اگلے مہینے موٹر سائیکل بھی خرید لوں گا اور کچھ رہ گیا ہو تو وہ بھی بتا دینا۔ انفال نے سر نفی میں ہلایا۔ چوہوں کے ساتھ ساری زندگی گزار لیں گے اسی گھر میں۔ یوں ہی شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ شیر دل نے کندھے اچکائے۔ تم ہوگی نا ماؤس کلر، تو کیا فکر، تم نبٹ لوگی۔ انفال ہنس دی۔ شیر دل نے بھی ہنس کر اس کا ساتھ دیا۔ سامنے بنجر کیاری میں جلد ہی ہرے پتے نئے موسم کی نوید دے رہے تھے۔ دی اینڈ۔ So this was the end of novel انفال۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔